बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। बैठक में आपको खुश आमदीद। अब हमने बैठक के आगाज़ से पहले अल्हम्दुलिल्लाह हमारे जज हैं, दोस्त हैं जज राजा अरशद साहब, देसी अंडे ते अलसीदियाँ पिनियाँ। अगर हम पहले बता देते कि वो अंडे देसी हैं तो मैं कभी ना खाता, लेकिन मैंने आपने मुझसे धोखा किया। देसी अंडा नहीं खाते तुझे? मैं कोई चीज देसी पसंद नहीं करता सिवाय दराग देसी के। इमरान और खास तौर से जब से ये देसी मुर्ग का नाम हारून रशीद ने लिया है, अच्छा, तो उसके बाद से तो देसी मुर्ग जो है ना वो मेरे लिए बस आप यूं समझेंगे हराम है। अच्छा नहीं, देसी कुकड़ इमरान खान खा रहे थे, लेकिन अंडे जो होते हैं वो देसी कुकड़ के नहीं होते, वो कुकड़ी के होते हैं। सर ए थोड़ा जा ये आप सिंपली इम्तियाज कर रहे हैं, इनकी मर्जी नहीं, है। आपके ख्याल में कुकड़ के भी अंडे होते हैं? तावन तो उसका होता है ना। लेकिन जो ताउन वाले अंडे होते हैं वो खाए नहीं जाते। ताउन वाले खाए नहीं जाते। अच्छा जी, ये बात अंडों दोस्तों ये होता है पॉलिटिकल माइंड के बात हमने जेन्युइनली वो वाकई देसी अंडे खाए हैं और उन पे की वो देखो भी सियासत चला गया काम। लेकिन आप एहतियात किया करें। वो जज लफ्ज़ प्रणवी केड़ा जज जेड़ा खवांदा रिटायर्ड जज साहब। नहीं ਅਸੀਂ ਨਹੀਂ ਮੰਨਦੇ ਰਿਟਾਇਰ। अच्छा ਅਸੀਂ ਨਹੀਂ ਜੱਜ ਹੁੰਦਾ, ਜੱਜ ਇਜ਼ ਆਲਵੇਜ਼ ਜੱਜ। ਔਰ ਉਹ ਜੱਜ ਦਾ ਤੁਸੀਂ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਵਿਗਾੜ ਸਕਦੇ, ਤੁਸੀਂ ਭਾਵੇਂ ਨਵਾਜ਼ ਸ਼ਰੀਫ ਹੋ, ਹਾਂ ਭਾਵੇਂ ਰਿਟਾਇਰਡ ਜੱਜ ਹੋਏ ਤੇ ਭਾਵੇਂ ਹਾਜ਼ਰ ਸਰਵਿਸ ਜੱਜ ਹੋਵੇ। नवाज शरीफ की चीज है, कोई और भी कुछ नहीं बिगाड़ सकता। आजकल देख नहीं रहे, ਅੱਜ ਕੱਲ ਤੇ ਸੁਣਿਆ ਕਿ ਹਾਫਜ਼ਾ ਕੋਲੋਂ ਵੀ ਚੀਜ਼ਾਂ ਸਮਝੀਆਂ ਜਾ ਰਹੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਮਤਲਬ ਅੱਛਾ ਚਲੋ ਕੰਮ ਗਲਤ ਹੋ ਜਾਏਗੀ ਮੇਰਾ ਖਿਆਲ ਹੈ ਨਾ ਰਈ ਸਾਹਿਬ। ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਐਡਾ ਆਈਡੀਆ ਤੁਸੀਂ ਲਿਬਰਟੀ ਨਾ ਲਵੋ। नहीं देखो उमन जो हुफाज़े कराम होते हैं उन्हें वो लोग डरते हैं ना कि यार के वो दीन हाथ इतराम। जरा सख्त होता है हाफिज साहब। हाँ हाँ ਤੇ ਚਲੋ ਹੁਣ ਕੋਈ ਹੋਰ ਗੱਲ ਕਰੀਏ। ਦੇਖੋ ਇਹ ਗਲਤ ਗੱਲਾਂ 'ਚ ਇਹੀ ਆਂਡੇ ਖਾਣ ਦਾ ਨੁਕਸਾਨ ਹੁੰਦਾ ਸਰ, ਤੁਸੀਂ ਠੀਕ ਕਰਦੇ नहीं खाते, वो भी देसी। अच्छा जी, बात ये है कि एकदम से ये जो मूव चली है ना, कोई ये पिछले हफ्ते में ठक 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 जमानता ये वो लोग जो है ना अच्छे भले बाखबर लोग वो भी डर गए हैं कि यार की हो रहा है, कोई अंदर खाते मिलते नहीं गए, चकरा गए। तो वो सवाल ये पैदा हो रहा है कि क्या पाकिस्तान की अदलिया अभी तक पॉलिटिसाइज है या वो किसी और को पॉलिटिसाइज हुए को रोक रही है। मेरा ख्याल है कि जरा खुल के गल करिए। और क्या ये बात दुरुस्त है? सवाल खुल के करें ना, ताकि फिर सवाल नहीं मैं आप सवाल तो खुल के कर नहीं रहे हैं, आप हमें कह रहे हैं कि खुल के बात करेंगे। नहीं अच्छा खुल के सवाल करता हूँ। हाँ जी, यार दसो यार, हद ही होगी। मेरा वैसे सवाल समझ आया, मैं खुल के करा सर रजी साहब? नहीं तू रहने दो। ਤੁਸੀਂ ਕਰ ਲਿਆ ना हाँ वो हुण चाह रहे ने कि जनाब के जनाब बल्दी के बूथे गए ही आवे ते बल मैं आज ना जे कहंदे हो सर ते मैनू वैसे सवाल का पहला हिस्सा तो जरा सवाल तो इससे गलत नहीं होता, हाँ। लेकिन सवाल का पहला हिस्सा जरा यार अदलिया कब पॉलिटिसाइज नहीं रही, हाँ मतलब नहीं, मतलब अभी भी है। अभी भी है। देखिए ਤੁਸੀਂ ਵੈਸੇ ਅਦਲੀਆ ਲੋ ਤੁਹਾਡਾ ਤੰਗ ਹੈ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ, हाँ ਤੇ ਖੋਲ ਲਓ ਕੋਈ ਗੱਲ हाँ नहीं मैं अल्लाह वारस। दरअसल अदलिया जो है वो हमारी कहने वाले कहते हैं कि वो नैरो जो होता है ना उनका एक विजन, वो टनल विजन होता है हाँ नहीं अदलिया का जजेस का। लेकिन मैं ये भी नहीं कहता हाँ मेरा ख्याल ये है कि अदलिया जो है वो हमेशा से एस्टेब्लिशमेंट का इंस्ट्रूमेंट रही है पाकिस्तान के मामलात को मैनूवर करने में। हाँ पहली दफा वो इंडिपेंडेंट अपना स्टेक चाह रही है। स्टेक होल्डर है बेसिकली। नहीं अब वो इंडिपेंडेंट चाहती पहली है। दफा पर मुझे एतराज है। अच्छा गवर्नमेंट के दौर से हाँ हाँ तो शुरू है हाँ वहां से तब से शुरू हुआ। हाँ तब से शुरू हुआ। अच्छा लेकिन इफ्तिखार अच्छा वैसे इसमें एक चीज एक सब ले स्टेक नहीं बोलना तुसी फिक्र आयत की रहने देना। टनल विजन, अगर कॉन्स्टिट्यूशनल विजन हो तो ना टनल विजन होगा ना स्टेक्स होंगे। उन्हें अगर अपना कॉन्स्टिट्यूशनल विजन हो और कॉन्स्टिट्यूशन के मुताबिक चले तो सारे मसले हल हो नहीं चल रहे ना। मैं वही तो अर्ज कर रहा हूँ। देखिए इफ्तिखार चौधरी साहब की मबलग औकात इतनी थी, मगलब ही कह लो वैसे, मबलग औकात इतनी थी कि एक नंबर 1 अदारे के डिप्टी इंस्पेक्टर लेवल के या मेजर लेवल के बंदे ने आजाद कश्मीर के अंदर एक साबिक कश्मीरी मुजाहिद की मिसेस पे, बेगम पे उनका दिल आ गया। उन्होंने कहा मैं तेरे नाल ब्याह करना। तो खातून ने कहा कि वो मेरा खामद है। उन्होंने खामद फड़का दिया। उसका मुकदमा आ गया इफ्तिखार चौधरी के पास। अच्छा
اور افتخار چودھری صاحب نے پہلے بڑی بڑھ کے ماری, میں اوقات بتانے لگا ہوں. حیثیت کہہ لیں, بار بار ایک ہی لفظ. ہاں, لیکن جب ان کو بتایا گیا کہ سر وہ اس ادارے میں اس پہ تھے, دوبارہ وہ کیس افتخار چودھری کو گئے ہوئے کو 8-10 سال ہو گئے, دوبارہ کیس سرکار ہمارے دل پہ لکھا ہوا ہے, کب گئے تھے دوبارہ نہیں. وہ سر سپٹمبر 13 میں گئے. ہاں جی, وہ دوبارہ کیس نہیں لگا سپریم کورٹ 10 سال ہو گئے. بعد والی لا لیندے, لیکن وہ کیس بات سے نہیں لگا, ٹیک اپ ہی نہیں ہویا بیچارہ. وہ بیچاری روندی پھیرتی میں بیوہ ہو گئی. اور وہ صاحب جو تھے وہ بلوچستان, اندرون بلوچستان بلوچیوں کو خوش کرنے کے لیے ٹرانسفر کر دی گئی ان کی. لہٰذا میرا یہ خیال ہے کہ ہوا کیا ہے اس پورے افتخار چودھری صاحب پوسٹ افتخار چودھری ایرا کے اندر کیا ہوا. اس کے بعد ہم نے پروجیکٹ عمران خان لانچ کیا ہوا تھا. اس پروجیکٹ عمران خان کے تحت ہم نے 20 سال اقتدار میں رہنا تھا, 10 سال جناب پھر چیف جسٹس بھی, چیف آف آرمی سٹاف بھی رہنا تھا. اس کے لیے ہم نے فیلڈنگ لگائی تھی, تو چن چن کے ہم نے فدایان عمران کو اہم حساس جگہوں کے اوپر متعین فرمایا. ٹھیک ہے, اور اس کے نتیجے کے اندر وہ جو فدایان تھے وہ ترقی فرماتے ہوئے اب اہم عہدوں پہ پہنچ چکے ہیں اور ڈیلیور کرنے کے قابل ہو چکے ہوئے ہیں, اور وہ ڈیلیور کر رہے ہیں. اب وہ الگ مسئلہ ہے کہ پروجیکٹ عمران خان کے والد اور والدہ کے درمیان طلاق ہو گئی اور دونوں ہی جو تھے انہیں اپنے عہدے چھوڑنا پڑ گئے, ورنہ وہ تو بھائی اگلے 20 سال کی پلاننگ کر کے بیٹھے تھے. عدلیہ کے اندر سے آپ نے ڈسمنٹل نہیں کیا, وہ 20 سال والا سیٹ اپ تھا. وہ تو جوڈیشل کو تو کانسٹیٹیوشنل کور ہے نا, تو وہ کس طرح ہوگا؟ جو آج فیصلہ آیا ہے میں تو اس پر بات کروں گا, باقی تو کردار تو سب کے سامنے ہی ہے. مطلب اپنا بیسٹ آف لک سے لے کے اور گڈ ٹو سی یو سے لے کے جو کچھ ہوتا رہا ہے, آڈیو شاڈیو ساری کچھ ہے, تو ظاہر ایک چلے گئے نا چیف جسٹس صاحب, ریٹائر ہو گئے. باقی تو بیٹھے ہوئے جو گلشن اورنگزیب صاحب قابل احترام جج صاحب کا فیصلہ ہے کہ جی اجازت دی جائے, دے دی گئی, آرڈر جاری کر دیا گیا کہ گوہر کو جو پی ٹی آئی کے جو چیئرمین ہیں ان کو سابق چیئرمین عمران خان صاحب سے جیل میں ملاقات دی جائے, تاکہ ملاقات کریں تاکہ وہ ان سے مشاورت کر سکے ٹکٹوں کی تقسیم کے بارے میں. اب میں تو کبھی بھی سیاسی عمل کو عدالتوں کے احکامات کے ذریعے روکنے یا پروان چڑھانے کے حق میں نہیں. بالکل صحیح. سیاسی عمل خود ایک سیاسی عمل ہوتا ہے, اس کو روکا نہیں جا سکتا, نہ روکنا چاہیے. لیکن مسئلہ یہاں پر یہ ہے کہ یہاں پر ایک فیصلہ موجود ہے کہ نواز شریف کیونکہ سزا یافتہ ہے, نواز شریف کیونکہ نااہل ہے, لہٰذا نواز شریف کوئی پارٹی عہدہ بھی نہیں رکھ سکتے, سیاسی بیان بھی نہیں دے سکتے, ان کا نام بھی نہیں چل سکتا, پارٹی میٹنگ میں بیٹھ کر مشاورت بھی نہیں کر سکتے. اب وہی عدلیہ جو یہ فیصلہ دیتی ہے, اسی عدلیہ کے جج صاحب جو ہے وہ یہ فیصلہ سناتے ہیں کہ جی ملک کے مستقبل کا فیصلہ جیل میں بیٹھا ہوا سزا یافتہ اور نااہل شخص سنائے گا. ٹکٹیں تقسیم کرنا بنیادی طور پر ملک کے مستقبل. لیکن جب چیف آف آرمی سٹاف کی تعیناتی ہونی تھی نا امداد صاحب, تو نواز شریف صاحب لندن گئے تھے, شہباز شریف صاحب سر کوئی عدالت سے درخواست دے کر دیکھو نا, ایک غیر رسمی مشاورت انہوں نے بے شک کہہ دیا ہوگا کہ میں نے میاں صاحب سے مشاورت. ہاں, لیکن یہ ہے کہ میں عدالتی فیصلے, دیکھیں میں تو اس کے حق میں ہوں کہ ہونی چاہیے, جیل میں پڑی ہوئی ہونی چاہیے, لیکن اس عدالت کے فیصلے کا کیا کروں جو نواز شریف کے بارے میں آیا تھا. میں تو کسی سیاستدان کو نااہل کرنے کے حق میں نہیں ہوں, عوام نااہل کرتے ہیں, عوام ووٹوں کے ذریعے ان کو انڈرلینڈ اس نے کوئی جنرلی نارمل ٹائپ یا اس طرح کو نہ کیا ہو کرمنل, یا واقعتاً قانونی تقاضے پورے کیے اس کو کوئی سزا ہو, ورنہ یہ میاں نواز شریف کو نااہل کر دیا, ایک سماعت میں نواز شریف صاحب کو سزائے بحال ہو گئی. یہ کوئی عدلیہ ہے؟ دیکھیں نا, تب بھی پولیٹیسائز تھی, اب بھی پولیٹیسائز انجینئرنگ ہو رہی تھی, اور میاں نواز شریف صاحب کی بریت بھی انجینئرنگ ہے, عمران خان کو سزا دینا بھی انجینئرنگ ہے, اور عمران خان کے لیے یہ فیصلہ آنا کہ جی جا کر مشاورت کر لیں, اس فیصلے کو میں سپریم کو پرانے گئے تو کون کر رہا ہے؟ سر ظاہر ہے وہی کر رہے ہیں, طاقتیں کرنی پیچھے بیٹھی, کون کر رہا ہے؟ ہوتی ہے انجینئرنگ کی, وہی کرتے ہیں. آپ کا جو کرتے آ رہے ہیں پچھلے 72 سالوں سے. اچھا, یہ نہیں, آپ کا مطلب ہے کہ وہ آپ کی بات سے لگ رہا ہے کہ یہ جو ہمارے سیکورٹی اسٹیبلشمنٹ ہے, فوجی اسٹیبلشمنٹ ہے, یہ ان کے اشاروں کے اوپر سب کچھ ہو رہا ہے. دیکھیں یہ والا تو ان کے اگینسٹ گیا نا,
हाँ। गुल हसन औरंगजेब साहब वाला मामला, हाँ वही मैंने कहा, ये तो उनके अगेंस्ट गया है फिर ना कौन कर रहा सर, ये पुराने कर गए ना, जो आपने जो बयान फरमाया परसों? कि ये फील्डिंग लगाई। अच्छा फील्डिंग लगी है, पुराने पुराने पे थी। लेकिन उसमें एक पॉइंट ये भी तो है ना कि अगर नवाज शरीफ के वक्त पर ये चीज़ें गलत तरीके से हो रही थी और बिल्कुल गलत था, आप समझते हैं सियासी सोच के मुताबिक, तो अगर आज ये हो रहा है तो आप इसको ठीक क्यों नहीं समझ रहे हैं? क्या हो रहा है? अगर उसको इजाजत मिल रही है इमरान खान को, अदालत का अपना फैसला है ना सर, मैं वही कह रहा हूँ, अगर अदालत का फैसला तो सुन तो लेना, मेरी उसको बात खत्म तो कर सुनना। लें। ओह ये केस नहीं आया ना अदालत का फैसला खत्म करने का। नहीं अदालतों में नजदीक तो कुछ मेरा नहीं। पॉइंट तो सुन हजूर, मेरा पॉइंट तो सुन लेना यार, आप Point सुन शोर ले। मचा के पता नहीं क्या चाहते हैं, आप क्या कर लेंगे। सुन ले। मसला ये है नहीं, कि शोर नहीं मचा अगर उस वक्त अदालत ने किसी एक जज ने गलत फैसला दिया था नवाज शरीफ साहब के केस में, और आप समझते हैं कि वो गलत था, और आज अगर वो इजाजत दे रहे हैं, तो आज ये फैसला ठीक है? अगर वो इंजीनियर था, अगर वो पॉलिटिसाइज था, तो उसके मुताबिक तो फिर आज वाला फैसला ठीक है। नहीं फैसला इजाजत दें, मुझे इजाजत दें। बात फैसले की नहीं है, बात तर्ज अमल की। मुझे इजाजत दे दें। मेरी बात अब आपका सुनो ना। सवाल आ गया, मुझे एक पॉइंट का इजाजत दे देना, मैं खुद ही जो मैं पहले अपनी बात पूरी कर लूं, फिर आप ले लीजिएगा। यार आपने पॉइंट उठाया, मैं उसका आपने जवाब सवाल दूं, तो मेरा उठाया point ना। तो है ना। हाँ मेरे फाजिल दोस्त नूर साहब ने- ओहो अदालत लग गई, मेरे फाजिल दोस्त मेरा था। फाजिल वो नहीं, ये फाजिल- just a फाजिल question मेंबर of मुल्तान time, भी थे ना, I mean it. हाँ एक फाजिल मेंबर मुल्तान भी थे ना, अच्छा तो मेरे फाजिल दोस्त नूरुल्लाह साहब को मैं अपनी बात कन्वे नहीं कर पाया था, शायद अच्छा। मेरी कमी होगी, मैं ये नहीं कह रहा कि वो नहीं समझ पाए, मैं इस काबिल नहीं हूँ वैसे कि तो मैं जो किसी को कहूं। कहते तो यही रहे। मैंने गुजारिश की कि बतौर एक अपना सहाफी, बतौर जर्नलिस्ट, एक शहरी, मुझे ना वो फैसला अच्छा लगा था, ना ये फैसला अच्छा लगा। फैसला जो है वो सियासी मामलात में सियासतदानों को करने चाहिए, लेकिन जब अदालत का एक फैसला मौजूद पड़ा हुआ है ना, उस फैसले के होते हुए अदालत एक उसके बरक्स फैसला कैसे देती है? अच्छा, ये मेरा ये हमेशा ऐसे ही होता है, अदालत एक नहीं- फैसला नहीं। अगर गलत हो गया था, अदालत का फैसला नहीं पड़ा हुआ, वो सुप्रीम कोर्ट का फैसला था और फुल बेंच का फैसला था। फुल बेंच का सुप्रीम कोर्ट का फैसला एक हाई कोर्ट का जज बैठ के नहीं उड़ा सकता। आप अपनी अदलिया को उल्टा नहीं सकते सर, नीचे पांव ऊपर नहीं कर सकते। ये बिल्कुल वैसे है। पहले भी 5 रुकनी हाई कोर्ट के बराबर स्टेटस है इलेक्शन कमीशन का। इलेक्शन कमीशन के 5 रकान बैठ के फैसला देते, पेशावर हाई कोर्ट का एक जज बैठ के उड़ा देता है भाई। हाँ उड़ा ठीक है, दिया ना। सेम इज द केस, उसमें भी उड़ा रहा है सर। आप तो इलेक्शन कमीशन को चाहिए फैसला ना माने, तो नहीं माना ना उन्होंने, बैठ कहा माना है वो, तो उसके खिलाफ अपील में गए नहीं, हैं, ये अपील अपील ठीक है। में जाने का हो गया, आज फैसला हो गया, इसका मतलब है उन्होंने मान लिया ना। मेरा उसमें पॉइंट ये है, मैं इस बात मान की लिया होता सपोर्ट तो नहीं कर अपील में ना रहा, जाया मैं नहीं अजय तक अपील नहीं गई। अच्छा, मैं जब ये कह रहा हूँ इमरान खान, मैं कोई ये सपोर्ट नहीं कर रहा कि ये चीज़ होनी चाहिए, मैं इसके इस मेरिट पे बात नहीं कर रहा। मेरा ख्याल सिर्फ ये है, मुझे उस पर ऑब्जेक्शन नहीं हुआ था कि अगर पहले गलत हुआ था तो इसका मतलब तो ये कि अब ठीक हो रहा है। अगर सियासी लीडर्स के और अवाम फैसला नहीं कर सकते कि अदालत जेल में बैठा हुआ लीडर जो है वो ये काम करेगा या नहीं करेगा, ये फैसला अवाम ने नहीं करना, ये अदालतों ने ही करना है। अवाम ने फाइनली इलेक्शन वाले दिन वोटिंग के टाइम पर फैसला करना है, उससे पहले अदालतों ने फैसला करना है। और मसला ये कि ये जो प्रोजेक्ट इमरान खान था ना, ये बड़ी मेहनत से तो 25-30 साल में जाके हमने लगाया है, ये तनावर दरख्त बन गए हुए हैं। इसको डिसमेंटल करने में ये ओवरनाइट तो नहीं हो जाएगा, और उसके लिए वो एफर्ट्स भी नहीं हो रही हैं करने के लिए, उसको डिसमेंटल करने के लिए या उसको खत्म करने के लिए बड़ी सतही सी और सर्टेन पॉकेट्स में कोशिशें हो रही हैं। ओवरऑल सिस्टम में उसको तब्दील करने के लिए कोशिश नहीं हो रही, वो अदलिया में हो, वो मीडिया में हो, वो एग्जेक्टिव में है, वो जहां जहां भी हैं उनको तब्दील करने की कोई बड़ी एफर्ट नहीं हो रही है। आप खुद भी इस पे अक्सर बात करते रहते हैं। और जो बाकी जगह पे सबसे अहम जो हमारा इदारा है फौज में, ये तो खुद सबसे अहम इदारा सबसे अहम मैं बता देता हूँ, मैं बता हाँ क्यों? सबसे अहम मैं बता देता हूँ, मैं वजह बता देता हूँ क्यों मैं सबसे अहम कह रहा हूँ, क्योंकि सबसे ताकतवर है, सबसे ज्यादा रोल उसका होता है हर चीज में। और वो जैसे भी है, हम उसको माने या ना माने, लेकिन उनका सबसे ज्यादा रोल होता है, इसलिए मैं उसको सबसे अहम कह रहा हूँ। और उन्होंने खुद तस्लीम किया कि ये जो 9 मई के वाकयात और मुख्तलिफ वाकयात में कुछ लोग इन्वॉल्व थे, लेकिन मुझे लगता है कि कोई बड़ी कार्रवाई नहीं हुई अभी तक जो नजर आती। अच्छा, जो जुडिशरी के हवाले से इफ्तिखार चौधरी साहब से मुझे भी 100 इख्तलाफात है, लेकिन जब वो पीसीओ जजेस को फारिग किया गया एक मरतबा में, एक बड़ा स्टेप लिया गया। अच्छा, अगरचे उसमें ज्यादती ये थी कि उन्हें भी फारिग होना चाहिए था, वो खुद भी तो पीसीओ थे, उन्होंने एक पीसीओ को हलाल करा दे दिया, बाकी दूसरे पीसीओ को हराम करा दे दिया, लेकिन बहरहाल एक स्टेप में वो काफी सारे लोग फारिग हुए। क्या बाकी इदारों में भी इस तरह से हो रहा है कि वो जो प्रोजेक्ट इमरान खान के लगाने वाले जिम्मेदारान हैं, जो आइडेंटिफाइड लोग हैं,
اور جو مختلف مواقع پہ یا مختلف واقعات میں ملوث نظر آ رہے ہیں, مجھے نہیں لگتا ان کے خلاف کوئی بڑی کاروائی ہو رہی ہے. اسی وجہ سے پھر ہمیں سننا پڑتا ہے کبھی کہ چکوال سے بندیال اور بندیال سے پتہ نہیں کیا کیا کہانی ہے, اور پھر ہمیں لگتا ہے سہولت کاری آج بھی ہو رہی ہے. یہ سلسلہ اسی لیے طویل ہوتا جا رہا ہے, ورنہ مئی سے لے کر اب تک بہت ساری چیزیں اگر مینج ٹائملی ان پر ایکشن لیا جاتا اور ذمہ داران تو شاید یہ معاملات رک جاتے. کیا سر یہ معاملہ ٹائملی ایکشن نہ لینے کی وجہ سے ہے بس, یا یہ کوئی اوکدی دا ہوندے رانج جڑے مڈ قدیم دے کھیڑے ہو وہ والا معاملہ؟ بات یہ ہے کہ میں نے تینوں احباب کی بات سنی اور میں سمجھتا ہوں کہ سب کے آرام میں وزن تو ہے فیکچوئل. جو اختلاف بھی نظر آتا ہے میں چاہوں گا کہ ذرا اس کو نا تھوڑا سا تھیٹیکل پرسپیکٹو میں رکھیں. دیکھیے, یا تو کوئی ملک جو ہے وہ ریپبلک ہوتا ہے, یعنی سٹیزنز کا ہوتا ہے اور اس میں جمہوریت ہوتی ہے اور سٹیزن کے فیصلے ہوتے ہیں. اگر نہیں ہوتا تو وہ اتھارٹیرین ہوتا ہے اور وہ امریت ہوتی ہے یا وہ کالونی ہوتی ہے. یہ بات میری رائے میں طے ہے کہ ہمارا ملک جمہوری نہیں ہو پایا اب تک. میں عدلیہ کے حوالے سے کسی ایک فرد یا کسی ایک عہد کے بارے میں اس لیے نہیں بات کروں گا کہ اس میں ریورسلز بھی آتے ہیں, بہتریاں بھی آتی ہیں. ہم اپنے پرانے ہم جسٹس عبدالرشید کا نام بھی لے سکتے ہیں, ہم جو ہے وہ رستم کیانی صاحب کا نام بھی لیتے ہیں. ابھی بالکل پوسٹ افتخار چودھری پیریڈ میں بھی تصدق حسین جیلانی صاحب رہے ہیں, دوسرا سے بات نہیں ہوئی. ہوتا کیا ہے, اتھارٹیرین رجیم نام ہی اس بات کا ہے کہ زندگی کے تمام شعبے بددیانتی میں, عوام دشمنی میں اور مفاد پرستی میں ایک ہوتے ہیں. اس میں نہ ریلوے اور عدلیہ میں کوئی فرق باقی بچ رہا ہے, نہ بیوروکریسی میں اور کسی دوسرے ادارے میں. دوسرے لفظوں میں آمریت, حکومت اور ریاست کا فرق ختم کر دینے کا نام ہے. صحیح. جمہوریت میں حکومت اور چیز ہے, ریاست اور چیز ہے. یہ جو ہم بار بار ایک لفظ یہاں سنائی دیتے ہیں نا, مجھے جس کا مطلب خاص سمجھ نہیں آتا. 9 مئی تو اس کی بنیادی وجہ یہ ہے کہ ہم نے ریاست کا اور حکومت کا فرق ختم کیا ہے. دوسری بات, جب جہاں یہ معاملات ہوتے ہیں تو وہاں پیلس کانسپریسی بھی ہوگی, اس میں دھارے بھی بنیں گے, اس میں دھڑے بھی بنیں گے, اور اس میں کارپٹ پولنگ, کارپٹ وار ہوتی ہے. یہ جو معاملات ہم دیکھ رہے ہیں, یہ جو فلاں ادارہ جو ہے وہ فلاں وقت سے جو ہے وہ اپنے لیے یہ سٹیک, یہ جگہ مانگ رہا ہے. یہ ڈیموکریسی میں یہ ممکن نہیں ہوتا. اس کا مطلب یہ ہے میری رائے میں کہ اگر ہم یہ سمجھیں کہ کوئی ایک فرد چیزیں ٹھیک کر سکتا ہے, پھر وہ ہمارے سادہ لاہی ہے. We must have a consensus that we have to transform our country into a republic which is run in accordance with a certain social contract called its constitution. Yes. جب وہ نہیں ہوگا تو پھر بڑی بدنصیبی ہے کہ 19 نومبر 2016 آئے تو ہم راحیل شریف کی ایکسٹینشن ریٹائرمنٹ پہ لٹک جائیں. پھر ہم جو ہے وہ کبھی ہم افتخار چودھری صاحب کے جانے کا انتظار کریں, کبھی ہم جو ہے وہ 26 نومبر 2022 کو دھرنا لے کے پہنچ جائیں, جو کہ ہم کسی خاص بندے کی جو ہے وہ ایلیویشن نہیں چاہتے. یہ سب اس کا مطلب یہ ہے کہ زیر زمین دھارے چل رہے ہوتے ہیں, اور جہاں زیر زمین دھارے ہوتے ہیں وہاں عوام بے دست و پا ہوتے ہیں, وہاں پہ ٹائٹینک پلیٹیں بھی ہوتی ہیں, ٹائٹینک پلیٹیں بھی ہوتی ہیں, اور ان میں آپس میں زور دس پنجا ہو رہا ہوتا ہے. اچھا, ایک پاکستان یہ جو فیصلوں, مختلف فیصلوں میں, جیسے بھائی رضی, معذرت چاہتا ہوں میں نے آپ بات کاٹی, جیسے بھائی رضی کہہ رہے تھے کہ بھائی یہ اوپر والی عدالت کے فیصلے کو نیچے والی عدالت کا فیصلہ یا بڑا فورم جو ہے 5 کا, اس کو ایک بندہ جو ہے وہ کیسے اڑا سکتا ہے. This is called anarchy. This is institutional anarchy. And let me finish then. One sentence, sir. جہاں جمہوریت نہیں ہوتی وہاں 4 چیزیں ناگزیر ہوتی ہیں, اور معذرت چاہتا ہوں اگر اس میں کوئی لفظ برا آ جائے. 1, وہاں پہ وائلنس ضرور ہوتا. 2,
वहां पे बादुलमानी जिसे आप करप्शन कहते हैं जरूर होगी। और तीसरा, वहां पे जिनसी कजरवी पूरे मुआशरे में और तमाम इदारों में पाई जाएगी। और चौथा और अल्टीमेट नतीजा उसका होता है एनर्की। देखिए, आप जो है ना वो किसी एक सियासी लीडर को सिंगल आउट नहीं कर सकते जिनसी कजरवी कह के। अब ये चूंकि आपने तो बड़े भाई होते हुए जब लाइट नोट पे बात की है, ये एक इंसानी अलमिया है जो एक काबिल एहतराम फेल होना चाहिए मुआशरे में। वो उसका इंस्ट्रूमेंट बन जाना किसी के मनसब का, किसी के अख्तियार का, किसी की ताकत का। मैं नाम नहीं ले रहा, मैं कह रहा हूँ कि इस तरह से कई होंगे। अनगिनत नाम है हाँ जी। ये। और मैं सिर्फ पाकिस्तान की बात नहीं कर रहा, मैं पूरी आलमी तारीख की बात कर रहा हूँ कि जैसे- जहाँ अमरीयत होगी, जहाँ जमहूरियत नहीं होगी, ये चार अनासर वहां पे नमूदार होंगे। अच्छा, एक पाकिस्तान के बहुत सीनियर जो हैं वो पॉलिटिशियन, उनसे मेरी बात हो रही थी, तो उन्होंने जो आपने बात की ना 26 नवंबर वाली कि लश्कर कशी आप कर रहे हैं और कि जी के आर्मी चीफ लगना मेरी मर्जी ना लगे, मैं तो रास्ता डोका, ये वो कहते हैं असल जुर्म तो ये है। हाँ बिल्कुल, असल जुर्म तो ये है और इसका जिक्र ही नहीं कहीं पे। और मैंने एक और यानी बंदे से पूछा जो 26 नवंबर के आगे पीछे जो हो रहा था ना, वो समझ रहे हो ना गल, मैं ना नहीं ले सकता। तो उन्होंने क्या कि खा के देखा जो तीर कभी गाह की तरफ, कभी गाह की तरफ अपने ही दोस्तों से मुलाकात होगी। ਇਹਦਾ जवाब है वैसे सर एक बात है, आज बैठक का फायदा उठा के ना तमाम अहबाब की तरफ से हम बकायदा हाथ जोड़े इमरान शफकत साहब को, शायद तुझे शेयर ना पड़े। यार मेरा शौक है यार, मेरा शौक है मैंने जो है वो इमरान शफकत साहब के जो ज़ौक़े शायरी है उसको पुख्ता होते देखा। कल इन्होंने अपने वीलॉग में जिस खूबसूरती से कहा, एक शेर जो है ना ये आता, लेकिन मैं समझता हूँ कि आपको ये बात इसलिए नहीं कहनी चाहिए, उनका ज़ौक़ इवॉल्व हो रहा है। और मैं और आप जो है ना, हम भी कोई फीजलंदरी नहीं है, तो हमने भी रटे लगाए थे ना। मैं यही तो वो जेड़े मैंने जवानी दे शेर याद सन ना, वो मुझे भी याद है। वो माफ कीजिएगा, जिस जवानी का ये वाला शेर तो उन्हें किसी ने सुनाया है, तो वो आगे से कोट कर रहे हैं ना। नहीं जिस जवानी का आप जिक्र फरमा रहे हैं ना, वो बहुत मुद्दत हुई आन जहानी हो चुकी है। हाँ, नहीं मैं वही ना, मैं याददाश्त, लेकिन मेरी याददाश्त ठीक है जवानी। मैं तो सुना देना जवानी वाले से, मैं अपना सुनाइए। अब क्या फायदा? आप अपने आप को बूढ़ा डिक्लेयर करने पे क्यों वो इसरार कर रहे हैं? जब मैं बहुत जवान था। बस आप कहते बस ठीक है, मुझे याद है। असल मसला ये है कि वो अल्फाज आगे पीछे कर रहे थे, कोई मसला नहीं। तो अच्छे लोगों ने मुल्क के पीछे कर देता है यार। बहुत खूबसूरत बात याद आ गई। हबीब जालिब जो है वो नासिर काज़मी से के जरा मुखालिफ थे, तो उन्होंने कहा कि शेर होते हैं मीर के नासिर, कुछ लफ्ज दाएं बाएं करता है। तो नासिर काज़मी ने जवाब में कहा कि जालिब कभी तुम ही करके दे। अच्छा, जो आपका सवाल है ना सर, देखिए ये जो बजाज साहब ने बात की, लश्कर कशी वाला, हाँ, वो ये जाहिर है कोई वो अकेला तो नहीं था हाँ, करने वाला, उसको कहीं से बताया गया था, हाँ, उसको कहीं से ब्रीफ किया गया था कि अब ये लम्हा है, हाँ, ये टाइम है, बाहर आ जाओ, हम तुम्हें सारी सपोर्ट दे देंगे। उसको क्यों नाकाम हुआ? उससे पहले 25 मई को उसको कहा गया था कि तुम पहुंचो ना, तुम सिर्फ ट्रेड ग्राउंड उधर पहुंचो, उसमें डी चौक पहुंचो, सारा तुम लोग को तब्दील मिलेगी, सारा कुछ। तो वो गलत फहमी में, और उसको अंदर वो कहता रहा, मुझे अंदर से रिपोर्टें आती है। हाँ, ये तो वो कहते अच्छा, अब लीगली है ईमानदार। अब लीगली ये डिमांड, बिल्कुल, बल्कि वो पुराना पामाल लतीफा है ना, क्या? वो किसी ने कहा था कि कल हमारे घर में एक कल सर जुग से नहीं होना। तो अब इस पे कानूनी कार्रवाई हो सकती है नहीं, क्योंकि उसने उस तरह खुलेआम मतलब एक तकरीर की थी फैसलाबाद में, उसके बाद एक कामरान खान को इंटरव्यू दिया था कि चोर और डाकू हैं, ये नए आर्मी चीफ लगाएंगे तो ऐसा लगाएंगे जो इनके मफादात का तहफ़्फ़ुज़ करेगा, और मैं चाहता हूँ कोई मुहिब वतन आर्मी चीफ हो। तो इलेक्शन के बाद लगाया, ठीक, उसके बाद ये सारा सिलसिला चला है ना। अब इसमें कोई कानूनी कार्रवाई हो सकती है, मतलब कि जब वो ये कह रहे थे कि मुझे अंदर से इत्तलात मिलती हैं
اگر وہ آفیشیل حیثیت پہ نہیں تو پھر معلوم کیا جانا چاہیے کہ وہ کن سے میں ایگزیکٹلی اسی طرف آ رہا ہوں. ہاں یہ ہونا چاہیے, اصل رونا ہی ہے بھائی, وہ اس طرف کوئی گیا ہی نہیں. یہ بیسیکلی ایک نیٹ ورک تھا, یہ نیٹ ورک تھا نا ایک. ہوں اور 9 مئی کے واقعے کے بعد پھر ڈی جی آئی ایس پی آر نے یہ تسلیم کیا کہ ہمارے لوگ اندر سے ملے ہوئے تھے اور ہم نے اتنوں کو سزا دے دی. کیا سزا دی ہمیں نہیں پتا یار, اے ویسے تھوڑا جہا دس دینا چاہیے تھا. ٹھیک ہے بتا دیں. دیکھیں اگر اچھا اب میں جو بات کرنا چاہ رہا ہوں ہاں وہ تھا نہیں, وہ ہے یا جس طرح سے موجود تھا. بھائی اتنی ساری باتیں ہوئی نا کہ ڈپلیکیٹ وہ بنے ہوئے ہیں, پیرالل ریکارڈ بنے ہوئے تھے, چلے گی چیزیں, پتہ نہیں کیا کیا ہو گیا. اب میں جو ایمبیسیز کو ایڈریس کر رہے تھے. جو بات کرنا ہاں میں اپنے فاضل دوست نے پہلے کہا تھا اور اکثر ہی بات کرتے ہیں کہ جی اس کا کوئی بندوبست پہلے کر لیتے ہیں. یہ جو اپروچ ہے نا کہ یار ہم یہ جو اچھا جج صاحبان کو آپ کیسے ہٹائیں گے جی, مجھے کوئی بتا. ہاں کوئی طریقہ نہیں ہے دستور کے مطابق اچھا اوکے, کہ کوئی راستہ وہ نہیں, اپنے لوگوں کو تحفظ فراہم کرتے ہیں, کسی کو یا پھر آئے 2/3 میجارٹی والی گورنمنٹ آئے, پارلیمنٹ وچ قانون پاس کرے, ترمیم کرے, اور وہ ان کا مواخذہ جو ہے پارلیمنٹ کے اس کا اختیار میں. حل یہ کبھی نہیں ہوتا کہ جی آپ نے ایک غیر سیاسی عمل کیا ہے اور اس کو غیر سیاسی عمل کے ذریعے ختم کریں, ممکن نہیں ہے. ممکن نہیں, آپ نے غیر قانونی کام کیا, اس کو غیر قانونی کام کے ذریعے ختم کریں, ممکن نہیں ہے. لہٰذا ورنہ اور خرابی ہوگی. اور خرابی ہوگی. تو یہ جو ڈیمانڈ ہے نا کہ ان کو پہلے ختم کر دیجیے, نہیں ہو سکتا یہ. آپ اس طرح سوچتے ہی کیوں, آپ لوگوں کو ایجوکیٹ کریں. تو میں دوبارہ آتا ہوں, جو آج پولیٹیکل پارٹیز ہمارے پاس ہے, پی ٹی اے بھی پولیٹیکل پارٹی رجسٹرڈ ہے. آپ تو کہہ رہے ہیں کہ وہ کس کو ختم کر دیں. نہیں, مسئلہ یہ ہے کہ آپ کس چیز پہ کہہ رہے ہیں کہ میں یہ کہہ رہا ہوں. سر جب آپ نے کہا کہ اس کا بندوبست کر لیتے پہلے, آپ اس کو بات کو سمجھے بغیر ہی, مطلب میں نے کیا کہا ہے کہ ان کو پکڑ کے جا کے اٹھا کے پکڑ کے رسیوں سے. جی آپ کو مطلب نہیں, آپ کو مسئلہ نہیں ہے. میں اپنی بات کروں پھر جواب دیجیے. میں اس میں بات کر دیتا ہوں, پوائنٹ ٹو پوائنٹ کریں. آپ نے جو کہا تھا دوبارہ جی میں بتا دیتا ہوں. مسئلہ یہ ہے کہ جب 16 مہینے کی ایک حکومت رہی ہے جو ایک سیاسی اور آئینی حکومت تھی, وہ ان ساری چیزوں پہ ایکشن لے کے اس کے مقدمات کرتے اور ان کو پکڑتے. نہیں وہ ججز جو انڈکٹ کیے جا چکے ہیں نا, ان کے لیے تو 2/3 میجارٹی چاہیے. میں اس پہ بھی آ جاتا ہوں. میں ججز کو نہیں کیا جا سکتا نا. اچھا ججز کے لیے ایک کام تو کیا جا سکتا تھا, جو نئے لگانے تھے وہ تو کسی کے کہنے پہ نہ لگاتے کم از کم. وہ جو 2 نمبری کی ہے سب نے مل کے, وہ سارے بیٹھے ہوئے ہیں نا, پھر روئیں گے ایک دن بیٹھ کر ہم کہ یہ تو اس طرح لگائے تھے, فلاں کے کہنے پر لگائے تھے. وہ کیوں لگائے گئے ہیں؟ یہ بندوبست ہونا تھا. جب پولیٹیکل حکومت کو, جب سیاستدانوں کو موقع ملتا ہے وہ وہاں کمپرومائز کرتے ہیں, وہاں پہ فیض حمید اور باجوہ کے خلاف کارروائی کرتے ہیں. میں یہ بندوبست کہہ رہا ہوں, وہ قانونی طریقہ تھا اس کا. اعظم نذیر تارڑ صاحب کو فارغ ان کی ناراضگی جی ان کی وجہ سے اپنے بندوں کو فارغ کر دیتے ہیں. ان کے کہنے پہ 2 نمبر ججز لگا دیا آپ نے, میرٹ سے ہٹ کے. 2 نمبر میں اس لیے کہہ رہا ہوں کہ وہ جب آپ میرٹ سے ہٹ کے لگائیں گے تو وہ 2 نمبر ہو جائیں گے. یہ بندوبست کرنے کے لیے میں کہہ رہا ہوں. میں یہ تھوڑی کہہ رہا ہوں کہ جو 6 بندے بھیجیں اور ان کو گھر سے اٹھا لائیں جا کر. آپ اپنے طور پہ صرف اپنے ان پولیٹیکل لیڈرز کے خلاف جن کے خلاف میں بات کر رہا ہوں ان کو پروٹیکشن دینے کے لیے میری بات کا تو غلط مطلب نہ نکالے نا. میں نے سمپل سی بات کی ہے. یہی بات جو ہے وہ آپ ذرا تحمل سے بھی کر سکتے. غیر سیاسی سوچ ہے نا, غیر سیاسی اپروچ ہے. اچھا مجھے بات کرنے دیں گے, مجھے بات کرنے دیں گے. ایک منٹ یار, مجھے بات کرنے دیں گے, کہہ رہے ہیں تو نہیں مجھے بات آپ کرنے دیں گے. یار آواز زیادہ اونچی میری ہے. سوچ کو غیر سیاسی کیوں کہہ رہے ہیں؟ یہ پرسنل ہوئے ہیں. میں نے کسی سیاسی آدمی کا ڈیفینڈ کیا اس وقت بھی آپ بولتے ہیں نا, جب اس نے کہا کہ اپنے سیاستدانوں کو ڈیفینڈ کر رہا ہے, میں سیاسی عمل کو ڈیفینڈ کر رہا ہوں. وہ کہہ رہے ہیں کچھ پولیٹیکل میں پارٹی. ایگزیکٹلی تو غیر سیاسی سوچ نہیں کہیں گے آپ. میں پارلیمنٹ کے میں سیاسی عمل کی بات کر رہا ہوں. میں تو کہہ رہا ہوں میں بار بار سیاسی عمل. یار ذرا آہستہ, غصہ ٹھنڈا کرے, غصہ ٹھنڈا کرے. ایک منٹ ٹھہر دینا سر. میں یار میں کہہ رہا ہوں ہے نہیں, آپ میں کہہ رہا ہوں ہے, جب سیاسی عمل کی بات ہو رہی ہے سیاستدانوں پہ آ جاتا ہے. کریں سیاستدانوں کی بات, میں کب منع کر رہا ہوں. میں نے آج تک کبھی آپ کو سیاستدانوں کے خلاف بات کرتے ہوئے نہیں میں نے ان کی بات نہیں, سیاستدانوں پہ یہ میں آپ کی سوچ کی بات کر رہا ہوں نا یار. میں آپ سیاستدانوں پہ آرگومنٹ کی بات کر رہا ہوں. پرسنل نہ ہو یار, دونوں نہ ہو پلیز. نہیں پرسنل, دیکھیں میں ایک بات انہوں نے کی, میں نے اس کو صحیح سمجھایا غلط سمجھا, میں نے اس پر بات کی, ٹھیک ہے. اس کے بعد یہ کہہ دینا کہ میں نے سیاستدانوں کو یا کچھ پارٹیوں کو پروٹیکٹ کر رہا, یہ بہت زیادہ گھٹیا قسم کا الزام ہے. تو چونکہ مجھے کہہ رہے ہیں نا, اس پہ مجھے کیوں کہہ رہے ہیں یار؟
آپ سیاستدانوں کو کندھوں پر بٹھا تو اٹھا کے پھریں, مجھے کوئی اعتراض نہیں ہے. آپ میری بات کو غیر سیاسی کیوں کہہ رہے ہیں؟ میں نے بعد میں کہا ہے, میں نے بعد میں کہا ہے, میں کہہ رہا ہوں میں نے بعد میں, آج یہ فیصلہ ہوگا. نہیں میں نے بعد میں کہا ہے, پہلے آپ نے کہا ہے. آپ نہیں یار میری گل سنو یار, نہیں سر, نہیں ہے سر. جب بھی یہاں بات ہوتی ہے, میرا ایک آرگومنٹ ہوتا ہے, میرے آرگومنٹ کے اوپر یہ بات کرتے ہیں, ٹھیک ہے نا. اب یہ کہنا کہ کچھ پولیٹیکل پارٹیز کو پروٹیکٹ کرنا, یار میں سیاسی عمل کی بات کر رہا ہوں. سیاسی عمل اور پولیٹیکل پارٹی میں فرق ہے. یہ بندوبست کرنے کا, غیر آئینی طور پہ بندوبست کرنے کا کہہ رہے ہیں, انہوں نے یہ بات کی. ہاں تو میں نے سمجھا نا, میں نے کب کہا یہ بات؟ اس کے بعد آپ نے وضاحت دے دی غیر آئینی بندوبست کرنے کی کب بات؟ اس کے بعد غلط بات کس نے کی؟ اس کے بعد ایک منٹ, اس کے بعد آپ کو پورا موقع ملا, آپ نے وضاحت کر دی اپنی بات. پھر آپ نے اس کو غیر سیاسی سوچ کہہ دیا. نہیں, پھر آپ نے آخری جملہ کیا کہا؟ آپ نے آخری جملہ یہاں کہا کہ جناب یہ پولیٹیکل پارٹیز نہیں ایسے نہیں. یار میری گل سنو یار, ایک منٹ میری گل سنو, مجھے بولنے کے لیے ایک منٹ یار گل سنو یار. یہ نہیں ہو سکتا کہ آپ ہر کسی کے ساتھ اختلاف کر کے, ہر کسی کے ساتھ بات کر کے ہماری باتوں کا اپنا مطلب نکال کے. امداد صاحب جی سر, سر دوسرا ٹھنڈا کرو. ٹھنڈا نہیں ہوتا, سیانے بڑے آدمی تہاڈیاں تو پچھاں بھی چٹیاں ہو گئیاں سر. ہاں جان دو نا, چلو حوالہ دیتا ہوں میں اسی گل سر. بات میری ایک گزارش ہے, آپ کیجیے گا بات. میری یہ رائے ہے کہ ایک جملہ اس میں غیر محتاط میرے قانون نے آپ کی طرف میں نے واپس لے لیا سر. وہ کاٹے نہیں. میں نے معذرت کر لی. وہ جو یہ کہنا تھا نا کہ ان کی سوچ غیر سیاسی ہے, میں نے اس میں جملے پر چلے کیا کہہ رہا ہوں کہ پارلیمنٹ انہوں نے معذرت کر لی یار, معذرت کر لی. اور بھائی معذرت ہو, میں نے معذرت کر لی, ہاں اس پر میں نے معذرت بس ٹھیک ہے. لیکن ایک چیز محتاط ہو کر, لیکن رہنے دو. اوکے, ایک چیز ہاں کہ جب ہم پولیٹیکل عمل کی بات کر رہے ہوتے ہیں نا, اس کا مطلب قطعاً یہ نہیں ہوتا کہ ہم کسی پولیٹیکل پارٹی کے کرتوتوں کو ڈیفینڈ کریں. ہاں نہیں ہوتا, ٹھیک ہے, یہ ہر بار اچھا روٹین ہے. ہم اس کے سب سے بڑے ناقد ہیں. جی, یہ روٹین بنی ہوئی ہے نا, وجہ بات کریں, فلاں بات کریں. بھائی جان بات یہ ہے کہ مخصوص طبقات کی طرف, ججوں کی طرف, فوج کی طرف دیکھ کر پولیٹیکل عمل کے لیے جو بندہ دیکھے گا وہ پاکستان کا سب سے بڑا مجرم ہے. وہ یہ کہے گا کہ مسئلہ ہمیں فوج حل کر دے پہلے, وہ پہلے یہ جو فیلڈنگ تھی یہ ختم کرتے, نہیں ہو سکتی, وہ دوبارہ لگائے گی فیلڈنگ. نہیں ان کا مطالبہ سر میں نے جو دیکھے نا, اچھا 16 ماہ کی گورنمنٹ انہوں نے کلیئر کیا, میں نے اس پر تو آرگومنٹ دوبارہ نہیں نہ کیا, میں اپنی اپروچ کی بات کر رہا ہوں. اچھا دوسرا 16 ماہ کی حکومت, اس پر میں بات کر سکتا ہوں اگر اجازت دیں؟ ہاں کر سکتے. نہیں ان سے سب سے نہیں میں پھر دوبارہ اچھلیں گے نا. نہیں یار پھر نہ کریں نا اس طرح بات. اچھا اب 16 ماہ کی حکومت ہے, ہاں ٹھیک ہے, اس 16 ماہ کی حکومت میں فیلڈنگیں تو تھیں جنہوں نے 9 مئی کروایا. بندیال صاحب بیٹھے ہوئے تھے لاہور ہائی کورٹ اور اپنا پشاور ہائی کورٹ میں اور اسلام آباد ہائی کورٹ میں لوگ بیٹھے ہوئے تھے, ابھی بھی بیٹھے. تو صرف حکومتوں کو آئین دوبارہ لکھا جا رہا تھا. صرف حکومتوں کو کوسنا, حکومتیں نالائق ہوتی ہیں ہمارے یہاں, ہوں گی نالائق جب اتنی مداخلت ہوگی تو, ہوں گی نالائق جب لوگ دیے جائیں گے کہ یہ لوگ لے ورنہ ہم آپ کو حکومت. بے نظیر بھٹو کو بندے لوگ دیے گئے کہ یہ آپ نے وزیر خارجہ بنانا ہے, یہ آپ نے صدر بنانا ہے ورنہ جائیں. یہ خزانہ کا اب یا تو ہم نے ملک کو آگے لے کر جانا ہے, یا ہم نے وہاں ہیڈ آن ہونا ہے, یا ہم نے پھر 71 کرنا ہے. یہ سیاسی قوتیں بہت برداشت کر کے ساری چیزیں کر کے آگے بڑھتی ہیں نا. تو اگر 16 ماہ کی حکومت میں اتنی فیلڈنگ کیا کرتے, بندیال کو جا کے گردن سے پکڑ کے اٹھا کے باہر پھینکتے, کیا کرتے؟ کیا کرتے مجھے بتائیں نا. اگر بندیال پروٹیکٹ کر رہے تھے, یار غلط بات کر رہے ہیں. نہیں وہ نہیں کر رہے, میں نے پوچھا آپ سے, میں نے پوچھا بھائی, میں نے کہا آپ یہ چاہ رہے ہیں. بندیال کا نہیں 9 مئی کو گرفتاری ہوئی اسلام آباد ہائی کورٹ سے. اگلے دن مرسڈیز میں کس نے بلوایا تھا؟ بندیال صاحب نے بلوایا تھا نا. اور رہا کس نے کروایا تھا؟ بندیال صاحب. کیا کرتا شہباز شریف بندیال کو, مجھے بتائیں آپ. کیا کرتا آرمی چیف بندیال کو, مجھے بتائیں آپ. یہ نہیں ناجائز اختیارات کا ناجائز استعمال. مجھے اجازت ہے؟ ہاں بھائی میرا یہ خیال ہے سب بھائیوں سے کہ یار دیکھیے, جو دوست ہماری مجلس میں موجود نہیں ہوتے وہ باہر بیٹھے ہیں, ہمارے ہم پیشہ ہی کیوں نہ ہوں, وہ ہم پہ یہ الزام لگاتے پھر نا کہ یہ فلانی جماعت سے, یہ فلانی جماعت سے. ہمارے پاس اس کا ایک بہت اچھا ثبوت موجود ہے کہ کوئی سیاسی جماعت اللہ کے فضل سے ہمیں اون کرنے کو تیار نہیں ہوتی, اور اس کو نہیں ہونا چاہیے کیونکہ ہم صافی ہیں.
ہم نے جہاں غلط بات دیکھنی ہے ہم نے بات کرنی ہے. نہیں ویسے نور اللہ صاحب نے جو بات کہی تھی نا وہ ایک جنیرک گفتگو تھی کہ آپ سیاسی وہ شاید سیاسی عمل کی بات ہی کر رہے تھے شاید کر رہے کہ آپ تھے. سیاستدانوں کو جو لیکن کندھے میرے پہ خیال اٹھا میں کے پھرتے ہیں میرے خیال میں یہ کہہ رہے تھے. ہمیں جو ہے نا بات کو پرسنل لینے کی بجائے کوشش کرنی چاہیے کیونکہ بنیادی طور پہ اٹ شوڈ بی این ایکسرسائز ٹو ڈسکور کہ بھئی کہاں معاملات میں خرابی پائی جاتی ہے اور اس کو کیسے دور کیا جائے. دور کیا اچھا جائے. دیکھیے میں ایک بات یہاں پہ یہ ہمارا رویہ بعض صورتوں میں بڑا کیلس ہوتا ہے. وہ لطیفہ ہے, اس کے 2 ورژن ہیں. ایک ورژن آپ سنتے رہے ہوں گے شیر والا, تو آپ اپنے ولاگ میں سناتے بھی رہے, میں آپ کو دوسرا ورژن سنانے لگا. ٹھیک ہے, ایک صاحب نے کہا کہ آپ اگر جنگل میں جا رہے ہوں اور شیر آ جائے تو آپ کیا کریں گے؟ اس نے کہا میں درخت پہ چڑھ جاؤں گا. اس نے کہا شیر درخت پہ بھی چڑھ جائے, اس نے کہا میں پہاڑی پہ چڑھ جاؤں گا. اس نے کہا شیر پہاڑی پہ بھی آ جائے, اس نے کہا پانی میں چھلانگ لگا دوں گا. اس نے کہا اگر شیر پانی میں بھی آ جائے, کہتا ٹھہر پائی تو کدے نال ہے, شیر نال کہ میرے نال. بھائی جان پہلے آپ یہ بتائیے کہ سیاستدان ہیں, ہم ان کو منتخب کرتے اور آگے بھیجتے, ٹھیک ہے, لیکن مسئلہ اس وقت ہوتا ہے جب ہم اسے ڈس اون کر دیتے ہیں. ایک گریڈ 21 کا افسر اٹھتا ہے اور وہ اٹھ کے 25 کروڑ کے یا 20 کروڑ کے نمائندوں کو باہر پھینک دیتا ہے, اور کوئی نہیں باہر نکلتا, اور ہم اور کوئی نہیں باہر نکلتا, اور کوئی نہیں باہر ہم نکلتا. ڈس اون کر کے گھر پر بیٹھے رہتے ہیں. مسئلہ یہ اگر ہم بھی, اور ہم پوری تعداد میں بات نہیں کر رہے, ہم میں سے چند ہزار بھی اس وقت نکل آئے نا ایسی تیسی تیری, تم افسر ہوگے تو اپنے محکمے کے ہوگے, تم نہیں نکال سکتے. ٹھیک ہے, بھلے وہ ٹھیک ہے نا, بھلے تم نے تھوڑا بھی رکھا ہوا سامنے, تم نہیں نکال سکتے اس کو. میں نے اس کو ووٹ دیا 5 سال کے لیے, تم کیسے ڈسکوالیفائی؟ سر مسئلہ ہی اس وقت پیدا ہوتا ہے جب ہم کہتے ہیں کہ اچھا پرفارم کر کے دکھانا تم نے, میں نے ووٹ دیا. بھائی ووٹ میں نے دیا ہے نا, اور اس کی تو مجھے اسے پروٹیکٹ بھی کرنا ہے اور اس کی تاکہ وہ پرفارم کر اس سکے. کی جو تحدیدات ہیں, اس کے نیچے جو بارودی سنگیں جسے آپ لوگ فیلڈنگ کہتے ہیں, جی. میں اسے بارودی سنگیں کہتا ہوں. اور یہ جو ہماری سیاسی جماعتیں ہیں جن کے کچھ لوگ منتخب ہو کے اسمبلی میں بھی پہنچتے ہیں, میری رائے میں سیاسی رہنما کو خود یقین نہیں ہوتا کہ ان میں سے کون واقعی میرا ہے اور کون فیلڈنگ لگی ہوئی ہے. اور اچھا ایک پاکستان کی عدلیہ کے ساتھ ایک اور المیہ ہے, وہ جو جب میں گزارش کر لیں, ہاں کر لینا, اسے بھی کر لینا. ایک اور بات ہے, وہ جب ہمارے ہاں جو ہمارے صحافی دوست ہیں وہ بھی جب ان کی پسندیدہ جماعت جو ہے وہ ذرا تھوڑی سی اوپر اٹھ رہی ہو عدلیہ کے ہاتھوں, تو کہہ رہے ہیں عدلیہ ٹھیک کر رہی. لیکن میں بہرحال ایک جو کہتے ہیں نا کوٹ رپورٹنگ میں نے کی ہے, یار یہ جو شاعر ہوتا ہے نا اس کے شعر کی تشریح وہی بہتر کر سکتا ہے. اے جڑا ساڈی عدلیہ کہندی ہے نا نہیں آئین دی تشریح تے اسی کرنی ہے, اے کی تماشا ہے. نہیں یہ آپ جان سکتے کیسے؟ اس کی وجہ یہ ہے کہ سن لیجئے میرے بھائی, آئین اور لیجسلیشن, آئین میں تو یہ ہے نا کہ 239 موجود ہے آرٹیکل, جس کی وجہ سے پارلیمنٹ کو اختیار ہے کہ وہ آئین میں ترمیم کر سکتی ہے اور عدلیہ اس کو چیلنج نہیں کر سکتی. لیکن جو قانون سازی ہوتی ہے یہ دیکھنا بہرحال عدلیہ کا مینڈیٹ ہے کہ یہ قانون جو ہے یہ آئین سے مطابقت رکھتا ہے یا نہیں. یہ الگ بات ہے. یہ اختیار عدلیہ نے خود اڈاپٹ کیا ہے, پہلی بات. دوسری بات یہ ہے کہ اس کا اطلاقی تصحیح دیکھی جا سکتی ہے کہ وہ درست طور پہ اطلاق ہوا ہے کہ نہیں. لیکن آئین کی دیکھیں سادہ سی بات ہے, ناجائز قرار قانون کی پیدائش کو ناجائز قرار دینے کا حق عدلیہ کو نہیں ہونا چاہیے. اگر آئین کی کسی شک سے متصادم بات آ جائے کسی قانون میں تو سارے تھے آئین دے وہ سر پھر معاملہ پارلیمنٹ کو بھجواتی ہے عدلیہ. سر ہمارے وہ یہ نہیں ہوتا کہ اعجاز الحسن کی طرح کہ ہم یہ بھی اڑا رہے ہیں, یہ بھی اڑا رہے ہیں, یہ بھی اڑا رہے ہیں. ایسے نہیں ہوتا. تشریح کا معاملہ ہے نا, تشریح کا معاملہ. عمران صاحب نے تشریح کا سوال اٹھایا. میں نے تشریح کا سوال اٹھایا. تشریح کا معاملہ جو ہے جب پارلیمنٹ کھڑے ہو کر یہ کہے کہ ہمارے اس آرٹیکل کی تشریح یہ ہے, تو پھر سپریم کورٹ کو ماننا پڑے گا. وہ غرض و غایت ہوتی ہے ساتھ میں, وہ جب قانون بنتا ہے اور پریمبل ہوتا ہے. گائے بگائے یہ چیزیں جب پارلیمنٹ میں آتی ہیں تو پارلیمنٹ کہتی ہے کہ یہ مطلب ہے, سپریم کورٹ کہتے ہیں نہیں یہ مطلب نہیں, مطلب یہ ہے, ہم نے یہ سمجھا ہے. یہ دیکھیں نا جو 62 والی تعریف کی تھی انہوں نے, مطلب اب آپ وہ جو بات کر رہے تھے وہ کر لیجئے.
एक तो जो बात हो रही थी कि हम उन्हें वोट देकर भेजते हैं और कुछ लोग उन्हें निकाल देते हैं। हम अगर अपनी बैठक का रिकॉर्ड देखें, बाजवा और फैज़ का सबसे ज़्यादा नाम लेके हर मरतबा मैं शोर मचाता हूँ कि उनको पकड़ना चाहिए था, वो मुजरिम है, उनको एहतसाब करना चाहिए, उन्हें इंसाफ के कटहरे में लाके खड़ा करना चाहिए। ठीक है, ये किसने करना है, ये शायद कुछ लोगों को लगता है कि मोदी ने करना है, इन्हों दा ख्याल है ना, या मतलब एलडीए वालों ने करना होगा, या वो ਇਹ ਤੁਸੀਂ ਨਵਾਜ਼ ਸ਼ਰੀਫ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ। पीटीआई। नवाज शरीफ साहब ने किया सी ना, तो मैं क्या बाप डाका कहूँ, ठीक है ना, है नहीं? ठीक है, तो वो जिन्होंने करना है वो नहीं करते। दूसरी बात, ये जो तशरीह की बात हो रही है, अदलिया ने हमारे यहाँ जो जुडिशल कू और जुडिशल मार्शल जो है, ये एक रिवायत रही है। अच्छा, उसका सोल्यूशन निकालना ना कभी ना कभी, बजाय इसके कि सिर्फ इस पे बैठ के रोते रहने से तो मसला हल नहीं होगा, नोहे पड़ने से मसला नहीं हल होगा, इसका मसले का हल निकालना है। पार्लियामेंट करेगी और उसके वो मौजूद है, मिसालें मौजूद हैं। मसलन भुट्टो साहब को गलत फांसी हुई थी, ठीक है, सब मानते हैं, केस किया हुआ था, लटकाते रहे, एक दिन चल पड़ा। एक वक्त आएगा ना जब वो ठीक हो जाएगा और आइंदा के लिए वो ठीक होने की गुंजाइश बनेगी। तो हमारे मोहतरम और मुकद्दस गाय सियासतदान वाले वो अगर ये सोच के बैठ जाएं कि इस वक्त तो बंदियाल है इसलिए हमने कुछ करना ही नहीं है, तो फिर कुछ नहीं होगा। नहीं, वो फिर चप्पा लाएंगे ना। मेरी बात सुन लेना, मेरी बात तो सुन लें सर। और सर केसेस को ले, मामलात को लेकर चलना है आगे। अच्छा, फिर वो गिलानी साहब वाला केस देख लें, पीपल्स पार्टी के खिलाफ अदलिया ने पूरा जोर लगाया, क्या होगा, मैक्सिमम क्या हो गया था, एक वजीर से मुड़ गया ना, नहीं माना ना पॉलिटिकल पार्टी ने बात, अपने हिसाब से चले। तो सियासतदानों को और पार्लियामेंट को उस पे स्टैंड लेके इन चीजों की करेक्शन करनी है, और ये सिर्फ नोहे पड़ने से नहीं होगा, और वो जब ये करेंगे तब ठीक होगा। जी, आप क्या कहना चाह रहे हैं? मुझे असूली तौर पे भाई नूरुल्लाह की बात से इख्तिलाफ नहीं सर, जिन्ना कुछ ही बोल रहे करके क्यों सर? लेकिन मैं दो बातें आपको याद दिलाना चाहूंगा कि ये जो है ना कि बंदियाल क्या कर देगा या दुनिया क्या कर देगी। 1990 एक हमारी वकील रशीदा पटेल कराची से, वो जिना ऑर्डिनेंस के खिलाफ अदालत में पहुंची, तो कुछ अहले फहम ने उनसे कहा कि मोहतरमा, उस वक्त तक वो आदि गवाही वाला मामला भी था ना, वो भी उसी में आया, तो ऑर्डिनेंस को बुनियादी तौर पर चैलेंज किया था, फिर ना करें, जो अदलिया बैठी है आप इस पे स्टैंप लगवा दें। उस वक्त तक आपको याद होगा, मोलिफाई करने के लिए अवामी राय को कहा जाता था कि माली मामलात में याद दहानी के लिए आदि गवाही है, वहां से कत्ल पे भी आ गई, मोहर लग गई। दूसरा किस्सा जो बरबनाए बसीरत बरबनाए खबर में अर्ज कर रहा हूँ कि जफर अली शाह साहब जो 99 में गए सुप्रीम कोर्ट में, उस वक्त उनको जो सही सियासी हलके थे उन्होंने कहा था कि साहब आप ये क्या कर रहे हैं, ये मोहर लग जाएगी। तो भाई नूरुल्लाह, कभी अदालत में जाना होता है और कभी ये देखते हुए कि हमारी क्या तारीख है, क्या रवायत है और इस वक्त क्या हकायक चल रहे हैं, कभी रुकना भी पड़ जाता है। ठीक है, वो चूंकि वो जफर अली शाह साहब ने मुझे 3 साल दिलवा दिए और जो आइन में तरमीम का हक दिलवा दिया है, वो तो हमें बाद में पता चल रहा है कि जुल्फी बुखारी साहब के ससुर थे। जुल्फी बुखारी साहब वो तो भी कर रही है पांदे साहब। जुल्फी बुखारी साहब के वालिद साहब बहुत बड़े करू सर, बंदे स्मगलिंग करते थे, मनी लॉन्ड्रिंग करते थे और पकड़े भी गए थे, फिर जेल में भी रहे थे बरतानिया। चलो, तो ये गर्मा गर्मी वाली नशिस्त थी, अदलिया के किरदार के ऊपर बात हो रही थी और बड़ी तफसील के साथ हुई। अब नेक्स्ट मीडिया जो है वो क्या करेगा, क्योंकि आज ये सवाल उठ रहे थे हम दोस्तों के ज़हन में कि इंतखाबात में जो मेजर रोल प्ले करना है वो कौन सा वो मीडिया करेगा। इस पर बात करेंगे एक ब्रेक के बाद। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। बैठक की दूसरी नशिस्त में आपको खुशामदीद। और इस नशिस्त में हमने जो गुफ्तगू करनी है वो है कि जी के इंतखाबात, कल तो कोर कमांडर ने भी कहा था कि जी करा लो, और कहना था सत्य असली तो बात है, उन्होंने क्या यार का मतलब हुई थी ना, वो कल वो कहते हैं कि जी के देखो ना, हौसला उदों ही है कि वाकई यकीन उदों आया कि इंतखाबात हो रहे ने जो फौज ने कहा कि हाँ जी कराओ जी। तो यह भी बदकिस्मती है ना इस कौम की। तो अच्छा चले, उन्होंने मंजूरी दे दी सिक्योरिटी इलेक्शन की। हाँ यार, मैं वही गल है ना कि उन्होंने मंजूरी दे दी, कौम ने इससे इशारा ये लिया। मजाक नहीं चंगा होता यार, मैं उनकी मजाक चंगा नहीं देखे, मैं
ਸ਼ੇਰ ਦੇ ਗਰਦਨ ਦੇ ਵਾਲ ਬਹੁਤ ਮੁਲਾਇਮ ਔਰ ਖੂਬਸੂਰਤ ਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਲੇਕਿਨ ਜਾ ਕੇ ਉਹਦਾ ਉਂਗਲਾਂ ਨਹੀਂ ਫੇਰੀ ਦੀ, ਬਸ ਐਨੀ ਕੀ ਗੱਲ। मैं नहीं फिरी, मैं तो सिर्फ ये कह रहा हूं कि जब उधर से ये आया कि जी सिक्योरिटी फ्राहम करेंगे, तब यकीन आया कि हाँ जी इलेक्शन वाकई हो रहे हैं। ये अब इसको मैं मेरा नहीं ख्याल मैंने किसी को रेडिक्यूल किया। हाँ चले, अच्छा बहरहाल तो वो आज फिर बातें होते होते रजी साहब ने भी कहा और बैठे हुए थे हमारे बदर अब्बास साहब भी, उन्होंने भी कहा कि यार कि गल ये कि जो अगले इलेक्शन है इसमें जो मीडिया का बड़ा रोल होना है, और सवाल ये पैदा होता है कि मीडिया कौन सा होगा। उथे रजी साहब ने क्या कि जी सोशल मीडिया होएगा, जो रजी साहब ने किया उन्होंने खुद ही कह लेने थे, तो ज्यादा बेहतर नहीं। चलो ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਰਜੀ ਸਾਹਿਬ को कहना नहीं छोड़ा ही नहीं। नहीं, मैं वो इन साड़ा ख्याल है उन्होंने और गल्लां नहीं साहब होंदी। ने माइक पकड़ लिया फौरन। हाँ। देखिए बात ये है कि वो कर रहे थे बात मदर अब्बास साहब के मीडिया का बहुत इंपॉर्टेंट रोल होगा। मैं नॉर्मली इतने सीनियर कुलीग से इख्तिलाफ थोड़ी नहीं करता। अच्छा, मतलब ये जो मेरे साथ एक जूनियर बंदा बैठा हुआ है जिसका नाम वजाहत मसूद है, हाँ ये मेरे से 3 मार्क जूनियर है, लेकिन इन्होंने हुलिया ऐसा बना रखा है कि ये मेरे से सीनियर लगते हैं। ये मैंने नहीं बनाया, ये हालात और वाकयात ने बनाया। हाँ, लेकिन बहरहाल ये मेरे से सीनियर लगते हैं, हालांकि ये मेरे से उम्र में थोड़े। तो मैंने इसलिए मैंने कभी इनसे भी इख्तिलाफ नहीं किया, जो इन्होंने कहा मैंने तस्लीम किया। मैंने मदर भाई से भी इख्तिलाफ नहीं करना था, लेकिन जब उन्होंने कहा कि मीडिया बहुत अच्छा रोल प्ले करेगा, तो फिर मैंने उन्हें अर्ज किया कि देखिए नहीं अच्छा नहीं कहा था उन्होंने, मतलब बहुत अहम रोल वो तो उन्होंने तो ख्याल सी कि उसी फनकारियां आते हैं ना, मीडिया अपनी फनकारियां लगाता है, एड्स मिलते, कमर्शियल्स मिलते हैं। हाँ, नहीं वो मीडिया जो है इख्तिलाफ करके देख लिया था एक दफा है। मैं आपसे अर्ज कर रहा हूँ, आप उसकी तरफ भी आइएगा, आपने भी मेरे से इख्तिलाफ किया था, लेकिन हाँ, लेकिन मीडिया जो है उसका रोल, जो मीडिया इररेलेवेंट हो चुका है, मेन स्ट्रीम मीडिया, उसमें प्रिंट भी है, उसमें इलेक्ट्रॉनिक भी है, यानी कि टीवी वगैरह भी है, रेडियो भी है, और रेलेवेंसी क्रिएट कर चुका हुआ है सोशल मीडिया। आप एंकर्स के प्रोग्राम उठा के देखिए, वो प्रोग्राम ट्विटर के ट्रेंड्स को देख के उनके टॉपिक डिसाइड किए जाते हैं। ठीक है ना। मुझे भी जब तक मैं प्रोग्राम कर रहा था टीवी के ऊपर, आज से कुछ 4-5 साल पहले, उस वक्त प्रोड्यूसर कहता था सर आज ये ट्रेंडिंग हो रही है, बताइए आज किस टॉपिक के ऊपर प्रोग्राम रखना। अभी भी हम जब व्लॉग करने बैठते हैं तो हमारा जो प्रोड्यूसर है वो हमें बताता है कि सर आज ये मौजूआत जो हैं वो टॉप पे जा रहे हैं। अच्छा, ये टॉप पे ले जाता कौन है? ट्रेंडिंग में टॉप पे ले जाता कौन? जिब्रान अलियास। एक साइंस है जिसके अंदर पीएचडी की हुई है एक सियासी पार्टी ने, जिसका नाम पाकिस्तान तहरीक इंसाफ है। ठीक है, वो लेके जाते हैं। इसका मतलब है कि पूरे मीडिया के माइंड को वो कंट्रोल करते हैं। ठीक है, इससे हट के वो डिक्टेट कर रहे हैं। मैंने जब कहा ना कि मीडिया इररेलेवेंट हो गया, इलेक्ट्रॉनिक और प्रिंट मीडिया, वो इलेक्ट्रॉनिक और प्रिंट मीडिया को इन अ वे डिक्टेट कर रहे हैं कि अगर तुम इस मौजू के अलावा किसी और मौजू को अपना गुफ्तगू का मौजू बनाओगे तो उसके ऊपर आपको व्यूज नहीं मिलेंगे, और व्यूज नहीं मिलेंगे तो आपका प्रोग्राम फ्लॉप प्रोग्राम समझा जाएगा। ठीक है, तो मेरा ये ख्याल है कि इसमें जो सबसे बड़ी ट्रेजेडी है वो ये है जो जनाब नवाज शरीफ साहब ने कही, और उस पर पूरी तरह कायम। और उन्होंने ये कहा था कि ये आपका गंद है, आप इसको समेटे, हमने तो इस पर कुछ नहीं करना। और मैंने पिछले दिनों दोस्तों को पॉइंट आउट किया कि सोशल मीडिया की टीम के नाम के ऊपर PMLN के 2-4 जो बंदे थे काम कर रहे थे, उनको वहां से तब्दील कर दिया गया, उनके डेजिग्नेशन चेंज कर दिए गए। अब वो ट्वीट्स नहीं करते या कोई सोशल मीडिया की पोस्टिंग नहीं करते, पहले वो किया करते थे। अब उनको उन्होंने चेंज कर दिया वहां पे, यानी उन्होंने कहा कि ऐसी बिल्कुल भी कुछ नहीं करना। जब पॉलिटिकल पार्टीज जो हैं एक मैदान में घुसने से इस कदर डर रही हूं, या मैदान में उतरने से, बकौल मेरे भाई इमदाद सूमरों के, कि हमारी पॉलिटिकल पार्टी मैदान में उतरने में वर्कर्स, भाई नवाज शरीफ कोट लखपत में थे, ठीक है, इनसे मिलने गए सारे, एहसन इकबाल एंड कंपनी जेल में। तो मियां साहब ने कहा कि भाई फलाने आप कोई बोलते नहीं है कोई मीडिया पे, ठीक है, तो जेल में तो मैं बंद हूं, जुबान बंदी तो मेरी हुई है, आप तो कम से कम बोलिए। ठीक है, लेकिन वो नहीं बोले साहब, बाहर आके नहीं बोले मीडिया। केड़ा बंदा सी? चलो परे, अच्छा, दोस्त ही ने आप।
لیکن کہنے کا مطلب یہ ہے کہ شاید مزاج ایسا نہیں ہے اور میاں نواز شریف کو اپنی کیپیسٹی کا یا اپنی پارٹی کا پتہ ہے. چلے میاں نواز شریف تو ہو گئے نا وہ بھائی پیپلز پارٹی جو ہوتی ہے اس کی بھی کوئی نریٹو بلڈنگ سوشل میڈیا کے اوپر یا اس طرح کی کوئی بات نہیں ہے. حالانکہ اگر آپ پیپلز پارٹی پہ کبھی تنقید فرما دیں تو گالیاں وہ بہت اچھی دیتے ہیں, ٹھیک ہے, لیکن کوئی پازیٹیو کہ اپنی پارٹی کا دیکھیں نا, بلاول صاحب نے اپنا ایجنڈا دیا ہے, کیا اس کو کہتے ہیں, منشور دیا ہے, ٹھیک ہے, ان کی سوشل میڈیا کی طرف سے اس منشور کو پروموشن کے لیے کچھ نہیں ہوا, ٹھیک ہے, مطلب کچھ لوگوں نے اس میں پروگرام کر دیے, کچھ نے ولاگ کر دیے, لیکن ان کی سوشل میڈیا کے اوپر یہ کام نہیں ہوا. تو کہنے کا مطلب یہ ہے کہ اس کا مطلب یہ ہے کہ کیا ہم نے اس محاذ کو سرنڈر کر دیا ہے کہ یہ تو پی ٹی آئی جیت چکی ہے لہذا ہمیں اس پہ لڑنا ہی نہیں. اچھا, اس کا مطلب تو پھر یہ بھی ایک نکلتا ہے نا کہ اگر یہ سوشل میڈیا نے ڈکٹیٹ کرنا ہے تو وہ پھر جو نصرت جاوید صاحب والا کالم ہے جو انہوں نے بات کہی ہے کہ پلاننگ کیا ہے اسٹریٹجی پی ٹی آئی کی, کہ وہ تو پھر یہ اگلے انتخابات میں بھی کے بعد بھی جو انریسٹ ہے وہ تو رہے گا, بالکل فساد رہے گا, وہ تو انہوں نے کس رہے گا, اس سے تو کوئی اختلاف کی بات ہے نہیں. میں نے ایک اور زاویہ بھی اس میں شامل کرنا چاہ رہا ہوں جو بھائی رضوان کہہ رہے تھے. میں نے یہ دیکھا ہے کہ یہ جو سوشل میڈیا خاص طور پہ یہ ٹویٹر اور فیس بک وغیرہ, اس پہ اگر آپ کوئی پازیٹیو وائب دیں حکومت کے بارے میں, کسی سیاستدان کے بارے میں, کسی محکمے کے بارے میں, تو اس پہ رسپانس نہیں آتا. اور اگر آپ وہی بات نیگیٹو, ولگر, مبتذل لہجے میں کہیں, زومانی, تو رسپانس آتا ہے. میں آپ کو اس کی مثال پیش کرتا ہوں. بلاول بھٹو صاحب لاہور تشریف لائے, انہوں نے غالباً وکیلوں کا اجتماع تھا, تو اس میں ایک بات کہی کہ کسی سیاسی رہنما سے میرا اختلاف ہو سکتا ہے, لیکن سیاسی کارکن جماعت اسلامی کا ہو, مسلم لیگ نواز کا ہو, پیپلز پارٹی کا ہو یا تحریک انصاف کو, میں اس کا احترام کرتا ہوں. میں نے ان کی بات کوٹ کر کے کہا کہ یہ بڑی اچھی تعریف کی نہیں, میں نے کہا کہ یہ بڑی اچھی جمہوری سوچ ہے, یہ بڑا بہترین بیان ہے. کوئی رسپانس نہیں آئے گا. اچھا, وہ بھائی وہ جو فیصل صالح حجاز صاحب ہیں جنگ والے, اب وہ تشریف لے گئے مسلم لیگ نواز میں. میری وہ تعریف بھی جنرل میری رائے ہے, اور میں سمجھتا ہوں کہ فیصل صالح حجاز جو ہے وہ ہمارے ملک کی سیاست میں یونینسٹ پارٹی کی روایت کے امین ہے. میں نے اس پہ تنقید کی, اس میں رسپانس بہت آیا. اب میں سوچتا ہوں کہ ایز اے جرنلسٹ جو میری رائے ہے مجھے وہ دینا ہے, یا مجھے اس بات پہ آنکھ رکھنا ہے کہ اس پہ ویوز اور رسپانس کیا آتا ہے یا کیا نہیں آتا. آپ کی اپنی رائے ہو سکتی ہے, لیکن میرا اب بھی یہ سمجھنا ہے کہ دیکھیے ایک تو 40 یا 140 حروف میں یا خاص اس کے اندر رہتے ہوئے سب مسائل ایسے نہیں ہوتے جن کا تناظر, جن کا پس منظر, جن کے زاویے جو ہے وہ سارے واضح ہو سکیں. جو سیاسی شعور ہے اس کو ہمارے ہاں کم کیا گیا ہے, اس کو پھکڑ پن میں لے کے آیا گیا ہے. اس میں صرف میں چونکہ ان دنوں چونکہ اب یہ ووگ ہے, یہ فیڈ ہے, یا یہ قابل قبول بات ہے, جیسا کہ ہمارے محترم بھائی, اب میں نام لے رہا ہوں, انصار عباسی صاحب نے جو لفظ استعمال کر دیا قبولیت کا. سرکار جمہوریت میں قبولیت کوئی چیز نہیں ہے. عوام جس کو رائے دیں حکمرانی اس کا حق ہے. قبولیت سے ان کی مراد عوامی رائے سے ہٹ کے کچھ طاقتور حلقوں کی طرف اشارہ تھا. جی ہاں, اسٹیبلشمنٹ کی قبولیت. اسٹیبلشمنٹ کی تو وہ کیا ہوتی ہے, جو اگر مقبولیت اور قبولیت کے ساتھ ہمیں قبولیت کو اگر ہم گڑبڑ کر رہے ہوں گے تو ہم عوام کو گمراہ کر رہے ہیں. میری رائے میں سوشل میڈیا کا ایک خاص کردار تو ہے, کیونکہ بہت سی مثلا میں آپ کا ویلاگ دیکھتا ہوں, آپ نے کل جو باتیں کہی ان میں سے کچھ باتوں سے مجھے باقاعدہ اختلاف تھا. میں نے آگے کسی بھائی سے کہا بھی ہے کہ شاہ صاحب نے کل کچھ کہا, مجھے اختلاف ہے, سننا پڑتا, کیونکہ مین سٹریم میڈیا کے ساتھ اتنے بڑے مالی مفادات وابستہ ہیں, یا سرے سے وہ میڈیا ہی نہیں ہے.
वो किसी दुकानदार का, किसी सेठ का या कारोबार का कवर है, जी हाँ, तो वो क्यों बात करेगा? जिस तरीके से बानी मुत्तहिदा कहा गया अल्ताफ हुसैन साहब को, और जिस तरीके से अब कहा जा तहरीक इंसाफ और साबिक चेयरमैन तहरीक इंसाफ, हम्म, मुझे उससे याद आ रहा था वो लग़वियत जो चीन और रूस के प्रोपेगेंडे में होती थी खास जमाने में, चार का टोला, या ये कि ये वतन दुश्मन है, ये वर्मिन हैं, ये कीड़े मकोड़े हैं, ये रूस में भी होता था मुखालिफ या हुकूमत के जो मुखालिफ होते थे, और चीन में भी होता था। हमारा मेन स्ट्रीम मीडिया, मैं समझता हूँ कि अपने माली मुफादात की वजह से जो है वो एक खास हद से आगे सहाफ़ी की ये जगह ही बाकी नहीं रहने दी गई कि वो मालिक की मर्जी के बगैर जो समझता है वो बात कर सके। नहीं तो सोशल मीडिया के ऊपर भी तो वो जो जगह है वो गाली ब्रिगेड ने छीन ली हुई है। अच्छा, मैं उसमें थोड़ा सा वो कर दूं कि ये हर दौर में मीडिया की मुख्तलिफ शक्लें रही हैं, और हर दौर में ही मीडिया इंपॉर्टेंट रहा है इलेक्शन से पहले और इलेक्शन के दौरान। ज़ाहिर माइंड मेकअप हो रहा होता है, कम्युनिकेशन हो रही होती है, प्रोपेगेंडा हो रहा होता है, सारी चीज़ें उसमें शामिल कर रहे हैं। अच्छा, जो ट्रेडिशनल मीडिया है वो उसकी क्रेडिबिलिटी आज भी मौजूद है, और दुनिया भर में जो सर्वेस होते हैं, हमारे यहाँ ही नहीं बाकी दुनिया में भी, उसमें भी सोशल मीडिया की क्रेडिबिलिटी जो ट्रेडिशनल मीडिया है इलेक्ट्रॉनिक और प्रिंट उससे बहुत कम है। तो एक तो ये बात क्लियर है। अच्छा, दूसरा, खबरें सच्ची और झूठी चलाना ये ट्रेडिशनल मीडिया में भी ऐसे ही चलता था। आज के सोशल मीडिया का स्प्रेड ज्यादा हो गया है, एक्सेस ज्यादा है, उसके यूजर ज्यादा आ गए, इस वजह से शायद हमें ज्यादा फील होता है, वरना तकरीबन इन्हीं ट्रेंड्स के साथ ट्रेडिशनल मीडिया भी चलता रहा है। आज भी इस सारे शोर के बावजूद क्रेडिबिलिटी जो है वो ट्रेडिशनल मीडिया की है। हम ट्रेंड जरूर देख रहे होते हैं, लेकिन फाइनली जो खबरें हैं जिन पर आप अपने सोशल मीडिया पे जब बात करते हैं, उसके लिए आप ट्रेडिशनल मीडिया की प्लेटफॉर्म्स दोनों तरफ ट्रेंड्स वहां से भी लेते हैं, लेकिन आप उसकी ऑथेंटिसिटी को वहां से भी गेज कर रहे होते हैं। मोस्ट ऑफ द टाइम्स ये सारी चीजें चल रही होती हैं। तो मेरे ख्याल में नहीं, सोशल मीडिया के ऊपर तो फिर देखते हैं लोग कि ये बात किसने कही है। ये भी बात है। मैं एक बात पूछना भी जा रहा था, आप साथ ही जवाब दे दें कि ट्रेडिशनल मीडिया में भी तो येलो जर्नलिज्म की सलाह होती थी ना? येलो जर्नलिज्म भी होता, मैं वही कह रहा हूँ ना, वो सारा कुछ था। और अच्छा, आज भी गुंजाइश मौजूद है जो ट्रेडिशनल मीडिया में है। ऐसा नहीं है कि वो उनके मालिकान ने खत्म कर दिया। वजाहत मसूद साहब का कॉलम आज भी छपता है और बहुत बुरे वक्त में भी मेरे ख्याल में शायद एक आध दफे ऐसा हुआ होगा, शाया होता है। ठीक है ना? तो इसका मतलब ट्रेडिशनल मीडिया ने, और जियो पर आप देख लें, ये पिछले दौर में इमरान खान साहब के दौर में और उससे पहले 2014 कुछ हुआ, हाँ, उन सारी चीजों के बावजूद ट्रेडिशनल देखिए बात ये है कि जो राय आमा जो बनती है, जो बंदी है, वो नेशनल मीडिया के ऊपर बनेगी या सोशल मीडिया के जरिए बनेगी। मैं उसमें कह रहा हूँ, उसमें दोनों चीजें होंगी। अकेला सोशल मीडिया नहीं उसमें होगा। और एक चीज उसका जो वजाहत साहब अपना रजी साहब बात कर रहे थे पॉलिटिकल पार्टीज के हवाले से, पॉलिटिकल पार्टीज ने उस तरह से ऑर्गेनाइज करके उसको इस्तेमाल नहीं किया, लेकिन उसमें पीटीआई से ज्यादा कमाल हमारी एस्टेब्लिशमेंट का था। वो जो 5वीं पोस्ट की दोगली बलागी पॉलिसी जो चला रहे थे आप ही के, नहीं चलती ना, अब वो हट गया ना, उन्होंने वो कर ली था, अब दूसरे के लिए नहीं किया शुरू, नहीं तो नहीं किया उसका तो दार नहीं किया। जो काम फैज साहब, मैं सॉरी ये बात कह दूं, नहीं वो कल रिजल्ट ना कर रहे जो काम मैं उसमें कर दूं, सिर्फ पॉलिटिकल पार्टीज का एक सिर्फ और ऐड कर दूं कि जो अगरचे वो उन्होंने सेटअप के तौर पे ऑर्गेनाइज करके नहीं किया, लेकिन उनके इंडिविजुअल्स लोग बड़े प्रोमिनेंट होते हैं। अच्छा, जो उसमें नून लीग में आप देख लें, वो डॉक्टर हुमा सैफ हैं, कोई मेरा ख्याल है उनकी कोई ओहदेदार नहीं है, लेकिन जिस तरह से वो पार्टी को डिफेंड कर रही होती हैं, चला रही होती हैं, वो अमेरिका में बैठी है बेचारी। पीपल्स पार्टी में, लेकिन काम तो बड़ा सीरियस कर दी ना। पीपल्स पार्टी में रब नवाज बलोच है, सईद चन्ना है, और लोग हैं, सारा कुछ कर रहे होते हैं। और ये जो नेगेटिव और पॉजिटिव खबर की बात होती है, ये ट्रेडिशनल मीडिया में भी ऐसे ही थी। पॉजिटिव खबर को कोई रिस्पांस नहीं आता था। वापडा ने कोई अच्छा काम किया, कोई नहीं पूछता था। एक दिन जिस दिन खराबी की एक सिंगल लाइन की खबर लगती है, उस पर रिस्पांस आता है। और अगर उसने बिलावल भुट्टो ने पॉजिटिव चीज की है, तो वो लोग जो ट्रेडिशनली पीपल्स पार्टी को सपोर्ट नहीं करते थे, उन सब ने भी उसकी तारीफ की है। तो सोशल मीडिया हो या इलेक्ट्रॉनिक मीडिया,
یا جو ٹریڈیشنل میڈیا, دونوں کا رول رہے گا. سوشل میڈیا کا صرف اسپریڈ زیادہ ہے, وہ ایک ایڈوانٹیج. تو وہ امپیکٹ تو کریٹ کرے گا نا. ہاں بات کردار کی نہیں ہے, صحیح. کون کس کو ڈرائیو کر رہا ہے. حقیقت یہ ہے کہ آج سوشل میڈیا ڈرائیو کر رہا ہے. ہاں ہمارا جو مین اسٹریم میڈیا سوشل میڈیا کو فالو کرتا, ٹھیک ہے, فالو کر کے اتھینٹک چیز نکال کے لے آئے. ہاں یہ خبر ٹھیک ہے جھوٹی ہے, ٹھیک ہے نا. اپنا میں چھوٹا سی آپ کو مثال دیتا ہوں, پابندیاں ہیں میڈیا پر اور کوئی اس میں شک نہیں ہے. عمران خان صاحب کا نام ہی لے سکتے ہیں. اور پی ٹی آئی کو انڈر پلے کرنا ہے. وہ اتنی سخت پابندی نہیں ہے. ہاں الیکٹرانک پہ زیادہ ہے. میں ذرا الیکٹرانک کی بات ہو رہی ہے, باقی اخبار میرے پاس رہا نہیں ہے. اخبار ہے کدھر, کتنے چھپتا ہے, کتنے پڑھا جاتا ہے, کتنے کتنے نوجوان ہیں جو اخبار پڑھتے ہوں. جی تو شامل قریشی صاحب کا واقعہ جو ہے وہ مین اسٹریم میڈیا نے سوشل میڈیا کے پریشر میں اٹھایا, ورنہ وہ انڈر پلے ہوتا. شامل قریشی کے ساتھ جو کچھ ہوا صحیح. اسی طرح کے کئی اور واقعات ہیں ہمارے پنڈوں میں. ہمارا میڈیا گاؤں میں دیہاتوں میں جاتا ہی نہیں تھا. مین اسٹریم میڈیا سوشل میڈیا سے چیز آتی ہے کہ ایک چھوٹا سا کھالا ہے, نہر ہے, اس کے اوپر پل نہیں, ایک بچی جا رہی ہے, تصویر بن گئی, وہ مین اسٹریم میڈیا پہ آ جاتی ہے. تو مین اسٹریم میڈیا اس وقت ٹوٹل محتاج ہے اپنا اس پر سوشل میڈیا کا. اور انتخابات میں مین اسٹریم میڈیا سوشل میڈیا کے پریشر میں آ کے, وہ جو ملا صاحب کہہ رہے ہیں نا کہ رپورٹنگ اور سی رپورٹ نہیں ہوتی, وہ اس میں دھارا میں بہ سکتا ہے. یہ بڑا ایک المیہ ہے ہمارا, کیونکہ ہمارے جو مین اسٹریم میڈیا نے اپنے آپ کو اسکویز کیا ہے, انہوں نے اپنا نیٹ ورک بڑھایا نہیں ہے, انہوں نے اپنے اور اس کو ریگولیٹ نہیں کیا جا سکتا. اچھا یہ امریکہ برطانیہ میں اس کو انہوں نے دنیا میں المیہ ہے. اچھا پوری دنیا. اچھا باہر یہ ہے کہ باہر لوگ رسپانسبل ہیں, رسپانسبل ہیں لوگ, باہر ادارے ہیں. باہر اگر آپ کے خلاف کوئی مین اسٹریم میڈیا کوئی چیز چلاتا ہے, ایون سوشل میڈیا پر, تو آپ ادارے ہیں جو اس کو کرتے ہیں, اپنا سزا جزا کا ہے معاملہ. یہاں پر تو آپ چلے جائیں حتیٰ کہ عزت کا یا اپنا ڈیفیمیشن کا معاملہ لے کر, تو آپ تو سارا کچھ بیچ دیں, آپ کو اس کا وہ نہیں ملے گا, انصاف نہیں ملے گا. لوگ جاتے نہیں ہیں. جی وہ پڑا ہوا ہے نا. اچھا کس پہ کیا؟ عثمان ڈار صاحب, عمران خان نے کیا تھا کہ پڑھے نے خواجہ آصف پہ کیا. ہاں خواجہ آصف پہ کیا, اور عمران خان غلط صاحب بھی تو اسٹے لے کر بیٹھے ہوئے, خود ہی کیا تھا, خود ہی کیا اور خود ہی اسٹے لے لیا خود ہی. تو ہمارے یہاں تو سسٹم یہ ہے. تو لہٰذا مین اسٹریم میڈیا جو اس وقت محتاج ہے, اور مین اسٹریم میڈیا کا کوئی اس طرح کردار نہیں ہوگا. مین اسٹریم میڈیا تو فیل ہی ہوگا. اچھا اوکے. تو اب سوال پھر یہ پیدا ہوتا ہے کہ پاکستان میں تو جو سوشل میڈیا ہے وہ ایک پارٹی کو ملکہ حاصل ہے, اس کے اوپر انہوں نے انویسٹ کیا ہوا ہے اس کے اوپر, تو اس کا نتیجہ کیا نکلے گا رضی صاحب؟ اچھا اس میں نا ایک بات ہے, میں پچھلے دنوں ایک صاحب کے پاس بیٹھا ہوا تھا. اچھا ایک اور میں آپ کو انفارمیشن کی بنیاد کے اوپر بتاؤں, پاکستان تحریک انصاف کا کوئی بھی آفیشیل ان کا پیج, کوئی آفیشیل ویب سائٹ وہ پاکستان سے آپریٹ نہیں ہوتی, باہر سے ہوتی ہے. لیکن میں جو آپ کو بات بتانے لگا ہوں وہ یہ ہے کہ انہوں نے کہا کہ جو کام 2 کرنیلوں سے لیا جاتا تھا, ایک شفیق اور ایک عتیق, اس کے لیے اب ایک لیفٹیننٹ جنرل بٹھانا پڑ گیا, میجر جنرل بٹھانا پڑ گیا ہوا ہے, اور نیچے اس کی پوری ٹیم ہے, کام پھر بھی نہیں ہو رہا, جس کو میڈیا مینجمنٹ کہتے ہیں. اس کا سبب جو ہے وہ میں معذرت چاہتا ہوں, وہ میں بھی میں آپ کے پاس مائک کا میں ابھی دیتا ہوں, لیکن میں اپنی بات پوری کر رہا ہوں. اچھا بنیادی طور پہ ایشو کیا ہے؟ ایشو یہ ہے کہ اسٹیٹ آف دا آرٹ ان پٹ لے کے پیسے آ رہے تھے امریکیوں سے, وہیں سے اسسٹنس ہم نے اٹھائی اور ہم نے ٹیم کھڑی کی اور لوگوں کو ٹرین کیا, آئی ایس پی آر کے اندر انٹرنشپس دے کے ایک پوری ٹیم بنا دی. لیکن جب عمران خان صاحب اقتدار میں آ گئے اور مقصد پورا ہو گیا, تو ہم نے خان صاحب کی محبت میں پاگل ہوئے تھے اس وقت, اب تو منہ سے بھی مان چکے. تو وہ پاگل لوگوں نے وہ سارا سسٹم جو تھا وہ عمران خان صاحب کو کہا کہ جناب اب چونکہ آپ کو اقتدار میں لانے کا مقصد یہ کھڑا کیا گیا تھا تو آپ کا ہے, تو آپ اسے سنبھال لیجیے. خان صاحب بہت کروک نکلے, انہوں نے اس کو 4 حصوں میں بانٹا اور دنیا کے مختلف 4 جگہوں پہ پلیس کر دیا. پاکستان میں کوئی اس کا فٹ پرنٹ چھوڑا ہی نہیں, اور ان کو ڈونیشن ملے گی, اور ڈونیشن کے پیسے جو ہوں گے وہ ان کو ملیں گے, اور یوں وہ چلیں گے. یعنی انہیں پاکستان سے پیسے بھیجنے کی بھی ضرورت نہیں.
تو پاکستان کا وہ سوشل میڈیا کا سیگمنٹ جو جناب عمران احمد خان نیازی صاحب کی سپورٹ میں چلتا ہے، اس کو پاکستان سے فنڈنگ کی بھی ضرورت نہیں ہے. وہ وہیں پہ شوکت خانم کے نام کے اوپر چندہ مانگ کے تو اپنے خرچے پورے کر لیتے ہیں. انہیں زیک گولڈ سمتھس کے نام کی بھی جو ہے وہ ضرورت نہیں ہے، مطلب ان کی بھی فنڈنگ کی ضرورت نہیں ہے، وہ اسی سے چل جاتے. تو برطانیہ میں اس کا الگ سیگمنٹ ہے، کینیڈا کے اندر الگ ہے، امریکہ کے اندر الگ ہے، تو یو اے ای کے اندر الگ ہے، اور چاروں جگہوں کے اوپر اس کو فائنانس کرنے والے یا فائنانسنگ کے سورسز ڈیفرنٹ ہیں. سر آپ اس کو اچھے، جس طرح آپ نے اس وقت پروفیشنل امپلائی کیے تھے، اگر اس کو کاؤنٹر بھی کرنا ہے اور 5ویں پشت کی دوگلی ابلاغی جنگ والوں نہیں کرنا ہے، تو پھر اسی سٹینڈرڈ کی ٹیم ریز کیجئے نا. یہ کس سے کہہ رہے ہیں آپ؟ سوری میں معذرت چاہتا ہوں کہ مجھے بہت جنہوں نے پہلے کام کیا تھا یہ غلط، میں انہی سے کہہ رہا ہوں. اگر نہیں، سن لیجیے نا، اگر آپ نے اس کو کاؤنٹر کرنا ہے اور اگر آپ نے اس کے سامنے سرنڈر کرنا ہے تو پھر لگے رہیے جس طرح آپ لگے ہوئے. اچھا، فٹ پرنٹس تو موجود ہیں، آپ جو کہتے ہیں کہ فٹ پرنٹس بھی نہیں ہے، ان کے فٹ پرنٹس موجود ہیں، لیکن وقت کے ساتھ ساتھ غائب ہو جائیں گے. اگر ٹائملی پکڑ لیا تو وہ ہو جائے گا. اور دوسرا سارا کچھ اگر سوشل میڈیا پہ ڈیپینڈ کر رہا ہوتا تو 2018 میں حکومت میں آنے کے بعد پی ٹی آئی بار بار وہ ضمنی انتخابات آ رہی ہے، وہ سارا سوشل میڈیا اسٹیبلشمنٹ سمیت سارا موجود تھا، لیکن وہ بار بار ضمنی الیکشن ہارے ہیں. تو بات تو گورننس کی ہے نا، سارا الیکشن جو ہے وہ سوشل میڈیا کے سر پہ نہیں جیتا جائے گا. پولیٹیکل پارٹیز ہمت کریں، میدان میں آئیں. آج 40 دن رہ گئے الیکشن میں، پولیٹیکل پارٹیز میدان میں نہیں آ رہی ہیں. پولیٹیکل پارٹیز کیوں سوچ کے بیٹھی ہوئی ہیں کہ اس پہ چلے گا سارا، ٹویٹر پہ اور فیس بک پہ چلے گا؟ وہ میدان میں آئیں، جلسے کریں، رابطہ عوامی مہم چلائیں. ہاں نہیں، ان کا تو میں بات نہیں کر رہا، نہیں، وہ اپنا پلیٹ فارم استعمال کر رہے ہیں. ان کے پاس اگر وہ پلیٹ فارم نہیں ہے تو یہ پبلک میں آئے اور پبلک میں آ کر کام کریں. ہاں، تو پبلک میں آ کے کام کریں، پھر مقابلہ ہوگا. ابھی دیکھ رہے ہوں گے یہ جگہ خالی ہوگی. رضی صاحب جو، ہاں آپ آ گئے. رضی صاحب نے ایک شادی پہ جانا تھا، پتہ نہیں سلامی دین جانا سی کہ سلامی لین جانا سی. تو آپ کوئی بات کر رہے تھے؟ نہیں. اچھا، آپ کوئی بات کر رہے تھے. اچھا نہیں، اب وہ جو انہوں نے بات کی ہے کہ پولیٹیکلی یہ جو ڈرے بیٹھے ہیں سیاسی جماعتیں، پریکٹیکلی تو میدان میں کوئی بھی نہیں آ رہا. یہ حل کی دیکھیں، جو کنفیوژن کریٹ کی گئی نا ملک میں، ہاں، اس میں مطلب جیسے تیسے کر کے بلاول نکلے 1 مہینے سے، کے پی کے میں گئے، بلوچستان میں گئے، اور اب وہ پنجاب میں آ رہے. نون لیگ نے بھی 15 کے بعد شاید نکلنا ہے، 15 جنوری کے کل بعد. جو خبر تھی دنیا نیوز نے رپورٹ کی تھی کہ جی وہ جنوری کے دوسرے ہفتے میں ان کا شیڈیول آئے گا کہ وہ کہاں کہاں جلسے ہوں گے. ٹھیک ہے نا. تو اصل میں جو کنفیوژن زیادہ، اگر وہ خبر ٹھیک ہے، اصل میں کنفیوژن اتنی ہے کہ وہ اپنا کچھ کرنے کے قابل نہیں ہے. اب میں بات بتاؤں، سندھ میں نا جو بلدیاتی انتخابات پیچھے ہوئے 2022 میں، وہ 2020، 21 میں اور 22 میں 3 حصوں میں ہوئے. صحیح. وہ کیمپین کر کر کے کینڈیڈیٹ تھک گئے. لیکن وہ تو ظاہر ہے کیونکہ لوکل لیول کا الیکشن ہوتا ہے، مطلب اپنی گلی محلے کا الیکشن ہو، اس میں بھی ان کی توبہ ہو گئی تھی. الیکشن کمیشن انہوں نے کہا الیکشن کرانے سے کراؤ، نہیں تو ہم تو بار بار تاریخیں تبدیل ہو رہی تھی. تو یہ الیکشن میں تو کینڈیڈیٹس کے کروڑوں روپے لگتے ہیں. ہاں وہ تو لگتے ہیں، لیکن اور دوسرا جو کنفیوژن ہے، دیکھیے الیکشن ہے پنجاب میں. اچھا ایک منٹ جی، آپ معذرت میں آپ کی بات کاٹی ہے میں نے. فیروز صاحب، میرے خیال میں انتخابی اخراجات کی ایک حد مقرر ہے، اس میں کروڑ روپے نہیں، وہ حد جو ہے کاغذوں میں ہے، حقیقت میں کوئی حد نہیں ہے. اور کنفیوژن جو ہے وہ کسی کینڈیڈیٹ کو تو ہو سکتی ہے، وہ نواز شریف صاحب کو اور آصف زرداری صاحب کو کنفیوژن نہیں ہونی چاہیے. دے مسٹ بی کلیئر. اور جب وہ نکلیں گے، جلسے تو نواز شریف صاحب نے کرنے ہیں نا، جلسے تو آصف زرداری صاحب اور بلاول صاحب نے کرنے ہیں. ان کو لگ رہا ہے ٹائم نہیں ہے. اگر وہ شور ہیں کہ الیکشن ہونے جا رہے ہیں تو انہیں رابطہ عوامی مہم شروع کر دینی چاہیے، انہیں پبلک میں آنا چاہیے. رزلٹ ڈفرنٹ آئے گا. یہ خوف زدہ ہو کر اگر بیٹھیں گے، پی ٹی آئی کا یہ سوشل میڈیا، مطلب یہ کوئی ایسی چیز نہیں ہے جو سب کو اڑا کے رکھ دے گا، بالکل بھی ایسی چیز نہیں ہے. پولیٹیکل پارٹیز نکلیں گی، بہت اچھا مقابلہ ہوگا. لیکن ابھی پچھلے 24 گھنٹے میں ایک چینج ضرور آئی ہے. نون لیگ نے باقاعدہ مریم نواز کی پروموشن کی کیمپین شروع کر دی ہے. اچھا، آپ کو سوشل میڈیا پہ نظر آئے گا، اور وہ اچھے طریقے سے انہوں نے ذرا تھوڑی سی ہیوی کیمپین جو ہے
جو باقاعدہ پتہ چل رہا ہے کہ کیمپین کے طور پہ شروع کیا ہے, جو کہ پچھلے کافی دن سے خاموش تھے, بلکہ 21 اکتوبر سے جب سے میاں نواز شریف صاحب تشریف لائے ہیں اس کے بعد سے تقریباً مریم نواز صاحبہ تقریباً خاموش ہیں. 1-2 مرتبہ انہوں نے کچھ بیانات دیے ہیں, ادروائز وہ نہیں بول رہی تھی, لیکن گزشتہ 24 گھنٹے میں ان کی پراپر کیمپین شروع ہوئی ہے. تو میرے خیال میں اگر وہ مزید بھی شروع کرتے ہیں تو ضروری ہے کہ الیکشن ہونا ہے. اور اچھا الیکشن وہ جو مینیفیسٹو بھی بلاول صاحب نے 10 پوائنٹس اناؤنس کر دی ہیں, جس میں سبسڈی ہے, مفت بجلی ہے, ڈبل تنخواہیں ہیں, اس طرح کی چیزیں ہیں. میرا خیال ہے نون لیگ بھی اس پہ کام کر رہی ہے, اگلے چند دنوں میں ان کا بھی مینیفیسٹو آ جائے گا. تو پھر پولیٹیکل پارٹیز کو یہ مینیفیسٹوز لے کر پبلک میں نکلنے کی ضرورت ہے. اصل میں جو یہ والا الیکشن ہے نا عمران صاحب جی, وہ کسی طرح بھی الیکشن نہیں لگ رہے ہیں. ہاں وہ ماحول نہیں بن رہا. نہ ماحول بن رہا ہے. لاہور جیسے ہم شہر میں بیٹھے ہوئے, ہاں پنجاب میں اصل میدان جنگ لگ رہا ہے. ہاں اچھا پنجاب کی جو سب سے بڑی پارٹی ہے مسلم لیگ نون, اچھا ان کے پاس ابھی تک کینڈیڈیٹ فائنل نہیں ہے. تو جو حلقے کے اندر جانا ہے جس نے, تو ایک بندہ جا کر حلقے میں لاکھوں روپے خرچ کر لے, پتہ چلے میں نے ٹکٹ ہی نہیں لبا, ہاں تو وہ کیا کرے گا؟ وہ کیوں کرے؟ تو یہ نون لیگ سے کنفیوژن کیوں ہے؟ یہ میں بتا رہا ہوں اس کی, جا رہا ہوں آپ احباب سے. میں ذرا جی میں ذرا ایک جملہ سر, وہ کنفیوژن اپنا ڈسکنیکشن. میاں صاحب باہر بیٹھے ہوتے تو پارٹی سے رابطے بھی نہیں تھے, اب نیچے آئے تو حالات بدلے ہوئے ہیں. اب ان کو حالات کو سنبھالنے میں ان کو ٹائم لگ رہا ہے, ان کو تو پتہ ہی نہیں تھا نیچے کیا ہے سر. اچھا اس میں نوراللہ صاحب وجہ صاحب کچھ کہہ رہے تھے, آپ کہہ رہے ہیں نا کہ کیوں نہیں ہو رہی کیمپین شروع, یا امیدوار کیوں نہیں آ رہے. اچھا اس میں پھر مختلف وہ جس کو ہم سیاسی تھیوریاں کہتے ہیں وہ چل رہی ہوتی ہیں. نون لیگ نے جب یہ شو کیا کہ وہ مختلف سیاسی جماعتوں کے ساتھ انتخابی اتحاد بنانے جا رہے ہیں, جس میں کاف لیگ, آئی پی پی, ایم کیو ایم, یہ چیزیں ابتدائی طور پہ اناؤنس ہو گئی. اچھا ایم کیو ایم کے ساتھ شہباز شریف صاحب وہاں گئے ہوئے ہیں کراچی, مذاکرات مسلسل ہوئے جا رہے ہیں, فیصلہ نہیں ہو پا رہا ہے. کاف لیگ کی تو چلے 2-3 سیٹس ہوں گی, وہ تو مینیج ہو جائے گا. آئی پی پی کے ساتھ مسئلہ حل نہیں ہو رہا. آئی پی پی کی ڈیمانڈ بہت زیادہ ہے. ان کا کہنا یہ تھا کہ ہمیں 25 قومی اسمبلی کی اور 50 صوبائی اسمبلی کی سیٹیں دیں. حالانکہ گراؤنڈ ریالٹی یہ ہے کہ ان کے پاس قومی اسمبلی کے 13 کینڈیڈیٹس ہیں ٹوٹل, جنہوں نے کاغذات جمع کرائے ہیں. سیٹیں وہ 25 مانگ رہے تھے اور 13 کینڈیڈیٹس ہیں. اچھا لیکن اس کے باوجود انہیں بڑی امید ہے کہ نون لیگ ہمیں بڑے نمبر میں سیٹیں دے دے گی. نون لیگ کی طرف سے جو سننے میں آ رہا ہے ابھی تک, وہ شاید 4 قومی اسمبلی کی سیٹوں کے لیے وہ ایگری کر رہے ہیں, اس سے زیادہ نہیں. تو ایک دوست جو آئی پی پی سے زیادہ قریبی محبت رکھتے تھے, میں نے کہا اگر نواز شریف صاحب نہ مانے تو انہوں نے کہا پھر وہ بھی نہیں مانیں گے. تو میں نے کہا اس کا کیا مطلب ہوا؟ انہوں نے کہا نہیں دیکھیں نا, یہ دونوں کی مجبوری ہے پارٹیوں کی. تو میں کہ نواز شریف صاحب کی کیا مجبوری ہے؟ آپ کی تو مجبوری ہے, آپ کو تو سپورٹ چاہیے. گیو اینڈ ٹیک ہوگا. میں کہ گیو اینڈ ٹیک کیا ہوگا؟ وہ آپ کو گیونگ اینڈ پر تو ہے نواز شریف صاحب, آپ سے لیں گے کیا؟ وہ کہا نہیں یہ ہمارے پلاننگ میں ہے, وہ ہمیں سیٹیں دیں گے, کریں گے. اب یہ پتہ نہیں کون کر رہا ہے, کیسے کر رہا ہے. کبھی ہم سنتے ہیں بلے کا نشان, کوئی بلے کا نشان آفر کر رہا ہوتا ہے پرویز خٹک صاحب کو کہ جناب لے لیں. پرویز خٹک صاحب بتاتے ہیں اچھا کسی نے پوچھا ہی نہیں کہ یار وہ کون دے رہا ہے, وہ کون بلے کا نشان انہیں دے رہا ہے, یہ کون دے سکتا ہے. تو کوئی اس پہ بات ہی نہیں ہو رہی. سب پولیٹیکل پارٹیز آرام سے ذرا نا وہ پولی ٹول کی والا سین چل رہا ہے, وہ پراپر کیمپین کی طرف نہیں آ رہے. اچھا اگر وہ نہیں مانے تو نواز شریف کے پاس حل ہے کہ پبلک میں آ جائے, اپنی اسٹرینتھ شو کر لے. سنو صاحب وہ آئے نہیں رہے. ایک میں آپ کو بات یاد آتی ہوں, شاید میرے خیال میں ویسے تو سب کے ذہن میں ہوگی, لیکن آپ کو یاد ہے کہ 20-22 لوگ پاکستان تحریک انصاف کے قومی اسمبلی میں اٹھ کے انہوں نے ووٹ نہیں دیا تھا عدم اعتماد میں, پھر کچھ سائڈ پہ جا کے بیٹھ گئے تھے. اچھا اب ظاہر ہے کہ وہ ایک خاص طرح کے حالات تھے, آرٹیکل 95 تھا اور تحریک عدم اعتماد تھی. ان کا بھی اچھا خاصا معاملہ ہے کیونکہ ان سے بھی کچھ وعدے وہی کسی نے کر رکھی ہے. کسی نے اب وہ اسی نے. ہاں جی آپ کیا کہہ رہے تھے؟ تو میرا خیال ہے کہ گفتگو جو ہے وہ اس کا اختتام یہیں پر کرتے ہیں, اور انشاءاللہ اگلے جمعے پھر آپ کی خدمت میں حاضر ہوں گے. اور تب تک میرا خیال ہے کہ انتخابات کا معاملہ تھوڑا سا ہو سکتا ہے کہ تو گرمی پکڑ جائے, ادروائز تو ماحول کوئی نہیں ہے انتخابات والا. لیکن اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ ہم کہہ رہے ہیں کہ انتخابات نہیں ہو رہے, چیف جسٹس صاحب بلا سکتے ہیں. پھر وقت اتنا ہی, بہت بہت شکریہ.